نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس قال تعالی فی مقام آخر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کے اس ورکشاپ کے پہلے دن میں تمام طالبات اور طلباء کرام کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ ہماری آواز پر آپ تمام نے لبیک کہی، اور اس وقت تعداد تقریباً ہمارے پاس گروپوں میں 200 سے 300 کے لگ بھگ ہے، اور تقریباً 100 کے قریب احباب شریک ہیں، باقی شریک نہیں ہو سکے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں اس صورت میں معذور ہوں، میرے پاس کوئی متبادل نہیں ہے۔ عزیز طلباء کرام، میں آپ کے سامنے کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں کروں گا، میں صرف بنیادی اور اہم نقطے پر گفتگو کرنا چاہوں گا کہ جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ یاد رکھیں، سب سے اہم اور یوں سمجھ لیں کہ پورے سال کا خلاصہ انسان کے امتحان ہوتے ہیں۔ عند الامتحان یکرم الرجل او یوہان، کہ امتحان کے قریب یا تو انسان کا اکرام کیا جاتا ہے یا اس کی اہانت کی جاتی ہے۔ اگر پاس ہو جاتا ہے، اچھے نمبر لے لیتا ہے، لوگ مبارکبادیں دیتے ہیں، اور اگر فیل ہو جاتا ہے خدا نخواستہ تو انسان کو خود اپنے من میں بھی شرمندگی ہوتی ہے، اور متعلقین دوست احباب بھی کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ یار اس نے محنت نہیں کی اور ناقدری کی ہے، فیل ہو گیا ہے، تو پھر انسان کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ ظاہر انسان ایک معاشرے میں رہتا ہے، اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، گھر کے اندر، دوستوں میں، اور ہر خاندان کے اندر، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ طلباء کے ذہن میں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پرچے کا فیل ہونا یہ وجہ بن سکتی ہے، چونکہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں جس کی بنا پر پورا سال بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور آئندہ سال کے لیے پھر طلباء کرام کے دلوں سے محنت کا جذبہ، شوق کا جذبہ، مطالعے کا جذبہ، لگن، وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں اس لحاظ سے کہ طلباء کے جو نمبر کم آتے ہیں یا وہ راسب ہو جاتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو ہم اس لحاظ سے طلباء کی 3 قسمیں کر سکتے ہیں، یا 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ بہت سے طلباء کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید جو نمبروں کا حصول ہے وہ خوشنویسی پرچے میں بہت زیادہ عنوانات کے استعمال یا عربی میں پرچہ حل کرنے پر موقوف ہے، خواہ جواب جو لکھا گیا ہے وہ درست ہو یا نہ ہو، سوال کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ لہٰذا جس نے ان باتوں کا خیال رکھا ان کے نمبر لازمی امتیازی آنے چاہیے، اچھے آنے چاہیے، اور اس بے وقوف اور بودے خیال کی وجہ سے وہ طلباء جو محنت تو خاص نہیں کرتے لیکن ان کا خط چونکہ عمدہ ہوتا ہے، عربی میں پرچہ حل کر لیتے ہیں، تو وہ اس گمان میں اور زوم میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم نے تو خوب لکھا ہے، اس دفعہ تو ممتحن ضرور متاثر ہوگا، اور اب کی بار تو ہماری پوزیشن ہماری ہی ہے اور پکی ہے۔ اور جب نتائج ان کی امیدوں سے ہٹ کر آتے ہیں تو یہ طلباء بجائے اپنے محاسبہ کے پھر وفاق کے جتنے بھی ممتحنین ہوتے ہیں اور وفاق کے اکابرین ہیں ان کے گناہ گننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دوسرے نمبر پر وہ طلباء ہوتے ہیں کہ جو محنت کرتے ہیں لیکن چونکہ ان کا خط اچھا نہیں ہوتا، اور اگر ان کے نتائج جو ہیں وہ ایسے آتے ہیں کہ جس سے وہ مایوس ہوتے ہیں تو محنت چھوڑ دیتے ہیں، بددل ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا خط تو اچھا ہے نہیں، نمبر تو خوش خطی پر ملتے ہیں، لہٰذا محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور تیسرے طبقے میں وہ طلباء ہوتے ہیں کہ جن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وفاق کے امتحانات میں جو نمبر ہوتے ہیں وہ صفحات کا وزن کر کے اور تول کر دیے جاتے ہیں، اس لیے خوب صفحات بھرے جائیں تاکہ نمبر خوب اچھے آئیں، لیکن جب نتائج ان کی امیدوں کے برعکس آتے ہیں تو بہت زیادہ چیب جبی بھی ہوتے ہیں، اور پھر وفاق المدارس کی امتحانی نظم پر لعنتوں کا ایک اور سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے ان 3 طبقوں سے مخلصانہ یہ عرض ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے ذہن سے ان برے اور غلط فہمی والے خیالات کو نکال دیجئے۔ یہ خیالات اور
یہ آپ کے تصورات اچھے نہیں ہیں۔ اب یہ جو پہلے دو حضرات ہیں، جو پہلے دو طبقہ خیال طلباء کا کہ جو خوش خطی کو اچھا سمجھتے ہیں، یاد رکھیں خوش خطی کی اہمیت سے انکار نہیں، یہ حقیقت ہے کہ خوش خط تحریر اپنے اندر جاذبیت رکھتی ہے اور ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، کیونکہ ہر سلیم الفطرت انسان طبعاً صفائی ستھرائی اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ جو چیزیں بری ہوں، بدنما ہوں اور گندی ہوں، ظاہراً ان کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ تحریر تو پھر تحریر ہے، اس میں اور خوش خطی کی اور جاذبیت کی ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ بات بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ اگر پرچے کے حل میں صرف خوش خطی کا لحاظ رکھا جائے، مطلوبہ سوالات کے صحیح حل پر توجہ نہ دی جائے، تو نیری خوش خطی عنوانات کی کثرت اور عربی میں پرچہ حل کر لینا کسی کام کا نہیں، بلکہ ایسا طالب علم شاید 40% نمبر بھی بمشکل حاصل کر پائے۔ اس لیے یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ تقریباً 80% نمبرات جواب کی درستگی اور مواد کی صحت سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو سوال آپ سے پوچھا گیا ہے اگر جواب درست ہے اور ساتھ جو ہے وہ سوال کا جواب درست ہے، تو اور اب اگر طالب علم نے اس مواد کو بہترین طرز تحریر اور شستہ جو ہے طریقے سے لکھا ہے، عربی انشاء کے مطابق اس کو سانچے میں ڈھالا ہے اور خوش خط لکھا ہے، تو پھر ظاہر ہے جتنا گڑ ڈالا جائے گا اتنا ہی میٹھا ہوگا، تو پھر اس کو 20% جو باقی ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں۔ لہٰذا خوش خطی اور عربی انشاء کا بہترین ہونا بلکہ ضروری ہونا ایک مسلم حقیقت ہے، لیکن یہ دوسرے درجے کی چیز ہے۔ اصل چیز ہے جوابات کا درست ہونا، یہ ذہن میں رکھیں۔ طلباء کا تیسرا طبقہ جو وزن صفحات کا نظریہ رکھتا ہے، یعنی جن کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ممتحن جو ہے وہ بالشتوں کے حساب سے شاید نمبر دیتے ہیں، جس کا جتنا زیادہ لکھا ہوگا بھلے اس میں 6 نمبر کیوں نہ لکھ دیے جائیں، اس میں اللہ اور کی قدرت کے دلائل دیے جائیں کہ پہاڑ ہیں اور آسمان ہیں اور فلاں ہے۔ مثال کے طور پر سوال یہ پرچے کے اندر ہے کہ المناف کی تعریف لکھیں اور جواب میں لکھا کہ جو ہے وہ 6 نمبر ہیں، پہلا کلمہ طیبہ ہے، دوسرا نماز ہے، نماز جو ہے وہ دین کے اندر جو ہے سر کی حیثیت رکھتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ آپ کو شیطان نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ بے جا تطویل میں کاغذ، روشنائی اور وقت کا ضیاع اور اسراف ہے، جو دین دنیا دونوں ہی اعتبار سے مذموم ہے۔ پھر جب کہ جوابات بھی درست نہ ہوں بلکہ اصل مقصود صفحات کی تعداد، جوابی کاپی کی ضخامت بڑھانا ہو، تو اس کی تو قباحت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے کہ جواب جو آپ لکھ رہے ہیں وہ سوال کے مطابق ہو، البتہ اس جواب کے اندر آپ تڑکا لگائیں خوش خطی کا، شستہ تحریر کا، اچھے اچھے عنوانات کا اور بہترین قسم کی حاشیہ نگاری کا، تو وہ یہ ہے کہ پھر آپ کو مزید نمبر اچھے مل جاتے ہیں اور ممتحن جو ہے وہ اس سے یقیناً متاثر ہوتا ہے۔ یہ میں نے بنیادی بات آپ سے ایک یہ کر دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یاد رکھیں جس طریقے سے ہم جسمانی زاد راہ پرچے کے لیے کرتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا پرچہ بہترین سے بہترین ہو، ایسے ہی یاد رکھیں ہمیں روحانی زاد راہ کی بھی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اب جو روحانی زاد راہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے سب سے پہلے اخلاص للہیت۔ ظاہر ہے ہم جو بھی علوم پڑھتے ہیں، خواہ ان کا تعلق علوم عالیہ سے ہو یا علوم عالیہ سے ہو، ان سب کے حصول کا مقصد اصل کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور خدمت دین۔ ظاہر ہے اسی مقصد کی خاطر ہم تمام طالب علم بھی، اساتذہ بھی مدارس کی طرف جاتے ہیں، وہاں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے اندر اخلاص ہو، آپ کی جو نیت ہے وہ درست ہو۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہوگی سب سے پہلے کہ محنت خوب کریں اور نیت رضا الہی کے حصول اور خدمت دین کی رکھیں۔ تو پہلا کام ہمارا ہوا تصحیح نیت اور اخلاص نیت۔ دوسرا کام ہے اعمال اور اخلاق کی حفاظت۔ دیکھیں یہ جو ہم علوم پڑھتے ہیں، ہمارے استاد حضرت مولانا شبیر الحق کشمیری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو علوم نقلیہ اور عقلیہ کے امام ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے، جب ہم ان کے پاس پڑھا کرتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ یہ جو دینی کتابیں ہیں ان کی ذاتی برکات ہیں،
آپ کو کتاب پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ دنیا کی کتابیں آپ پڑھیں گے، رٹے لگائیں گے، آپ کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن دین کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو دین کی کتاب پڑھنے کا الگ ثواب ہوگا، پھر پھیلانے کا الگ ثواب ہوگا۔ تو ان کی ذاتی برکات ہیں، اور یہ نور الہی اور نور نبوی ہے، اور یہ نور جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور ہے، یہ گناہ اور بدعملی کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے الفاظ کا یاد ہو جانا، یہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک ہے کہ تقوی اور طہارت کا ہونا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ کیونکہ کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس علم کی طلب کی ہے جو نافع ہو، اس علم سے پناہ مانگی ہے جو نافع نہ ہو۔ اور جیسے یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ علم بلا عمل یہ ایسے ہے جیسے الشجر بلا ثمر، جیسے درخت بغیر پھل کے ہوتا ہے، تو اسی طرح علم بغیر عمل کے یہ اس درخت کی طرح ہے جس کا کوئی پھل نہ ہو۔ تو اس لیے میرے عزیز طلبہ، سب سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہوگی اعمال اور اخلاق کی حفاظت فرمائیں۔ گناہوں کے ساتھ کبھی آپ کو سبق یاد نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں اپنے اساتذہ اور معلمات جو ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھیں، اور ان کے جو لباس ہے، ان کا رہن سہن ہے، کھانا پینے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے جو بھی معمولات ہیں وہ اپنی زندگی کے اندر ڈھالیں۔ ہمارے طلباء کی حیت دیندارانہ نہیں ہوتی، ہماری طالبات کی حیت جو ہے وہ دیندارانہ نہیں ہوتی، تو جس کی وجہ سے پھر یہ شکوہ ہوتا ہے کہ سبق یاد نہیں ہوتا، پرچہ صحیح حل نہیں ہوا۔ تو دوسری بات ہو گئی اعمال اور اخلاق۔ تیسری چیز ہے اساتذہ سے عقیدت، اپنے اساتذہ سے روابط کو مضبوط کریں، اور ظاہر ہے یہ تعلق محبت اور عشق سے کسی درجے کم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ علم کا انتقال یہ ایک روحانی چیز ہے، یہ مادی چیز نہیں ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کے دل میں استاذ کی عظمت ہوگی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس ذات نے آپ کے لیے جس استاد کو چنا ہے اور وہ آپ کا استاد بنا ہے، جس ذات نے چنا وہ حکیم ذات ہے، اور حکیم ذات کسی کبھی کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی۔ لہٰذا الفاظ کے یاد ہونے سے وہ نور آپ کی طرف منتقل نہیں ہوگا اگر آپ کے دل میں اساتذہ کی محبت نہیں ہے یا اساتذہ کی آپ غیبت کرتے ہیں۔ تو اس لیے عزیز طلبہ، اساتذہ سے عقیدت رکھیں، ان کے لیے دعا کریں اور ان کی خدمت کریں۔ اس لیے میں اپنے طلباء سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ اپنے اکابرین سلف صالحین کے واقعات جو ہیں ان کو پڑھا کریں، اور آپ دیکھیں جیسے امام مسلم رحمہ اللہ کا اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ کی زبان کا بوسہ لینا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے استاد شیخ الہند رحمہ اللہ کی خاطر مالٹا کی قید اور جو ہے وہاں کی مشقت کو برداشت کرنا، یہ اسی کا درس ہے۔ تو تیسری چیز ہوگی اساتذہ سے عقیدت۔ چوتھی چیز ہے دعاؤں کا اہتمام۔ اگر اللہ رب العزت کے سامنے ہم دعا کریں گے اور اپنے لیے مشکلات کا حل مانگیں گے تو اللہ کی ذات تو قبول کرنے والی ذات ہے عزیز طلبہ۔ اگر ہماری جو ہے وہ کوشش ہو کہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، تو یقیناً اللہ کی ذات ضرور ہمیں عطا فرمائے گی۔ اس لیے دعاؤں کا خصوصی اہتمام ہو۔ اب یہ تو ہو گیا زاد راہ جو کہ روحانی تھا، اب ہمارا ہے زاد راہ ظاہری۔ سب سے پہلا کام مطالعہ، اسباق کا مطالعہ رکھیں۔ مطالعے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی ہے جو ہمارے اکابر اور اساتذہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے مطالعے کا جو طریقہ ہے بیان کیا، وہ نہایت عمدہ ہے، مفید ہے۔ مثال کے طور پر حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اس سبق کی نفس عبارت حل کریں، اس طرح سبق کی مکمل عبارت آپ کی نظر سے ایک مرتبہ گزر جائے گی، اور دوسری مرتبہ آپ اسی عبارت کو مع ترجمہ حل کریں، ترجمے کے ساتھ حل کریں، اور پھر ترجمہ جب آپ حل کریں گے تو ساتھ بین سطور، ایک سطر سے دوسری سطر کے درمیان جو ہے وہاں حاشیے لگے ہوتے ہیں، لفظ کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے، کبھی عربی کے اندر، کبھی اردو کے اندر، کبھی فارسی کے اندر، اس کو دیکھیں، اور تیسری نظر آپ اس عبارت پر اس طرح ڈالیں کہ حاشیے سے مدد لیتے ہوئے اس عبارت کا مفہوم بھی حل کریں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ پھر ایک سبق پر آپ کی 3 دفعہ نظر جائے گی، اور جب پانی کے قطرے کسی پتھر پہ گرتے ہیں اور پتھر پہ گرتے گرتے سوراخ کرتے ہیں تو آخری قطرے سے جس پتھر پہ سوراخ ہوتا ہے تو
اس آخری قطرے کی وہی طاقت ہوتی ہے جو پہلے پہلے جو ہے وہ قطرے کی طاقت تھی۔ ایک دن سمجھ نہیں آئے گا، 2 دن سمجھ نہیں آئے گی، 3 دن نہیں آئے گی، 4 دن نہیں آئے گی، 10 دن کے بعد ایسا ایسا آپ کو شوق ذوق بھی پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو کتاب یاد ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کو مطالعہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بات تو ضروری ہے کہ پہلا مرحلہ کتاب کا حل ہے، ساری توجہ اس پر دیں۔ اگر آپ کتاب حل کر لیں تب پھر مرحلہ آتا ہے کہ انسان شروعات کو دیکھے، اور اگر آپ کتاب حل نہ کریں صرف شروعات دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ میں تو اس کی تائید نہیں کروں گا، اس لیے میں تو یہی عرض کروں گا کہ پہلے کتاب کو دیکھیں۔ دوسرے نمبر پر استاد کا درس، القى السماء وهو شہید، کہ استاد کا آپ درس سنیں اور اس طریقے سے سنیں کہ استاد کا ایک ایک لفظ آپ کے دل کے اندر پیوست ہو جائے، یکسوئی کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ، اور ناغہ نہ کریں۔ اور پھر آپ کے ذہن میں جو نقص اور اغلاط رہ گئے ہوں، استاد کے پاس جائیں اور ان سے جا کے فوراً سے پہلے جو ہے اپنا مدعا بیان کریں، ان کو بتائیں کہ استاد محترم آپ نے یوں سمجھایا تھا، میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے، تاکہ آپ کی وہ اصلاح کر سکے۔ تیسری چیز ہے تکرار یا انفرادی طور پر سبق دہرانا۔ شام کے اوقات میں آپ اپنے ذوق کے موافق انفرادی طور پر یا جو ہے وہ تکرار کی صورت میں تمام اسباق دہرا لیں، اور حت الامکان جو ہے وہ تکرار یا انفرادی دہرائی کے عمل کا ناغہ ہرگز نہ ہونے دیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پڑھ لیا بس شام کو مطالعہ یا تکرار کی ضرورت نہیں رہتی۔ یاد رکھیں، اذا تکرر تکرر فی القلب، دہرائی سے سبق راسخ ہوتا ہے، اور یہ آپ کا روزانہ معمول ہونا چاہیے تاکہ امتحانات کے موقع پر اضافی بوجھ آپ پر نہ پڑے، بلکہ کتابوں کو دہرانے کے لیے آپ کو صرف ایک ہی نظر ڈالنا پڑے۔ چوتھے جو ہے وہ درجے میں ہے امتحان سے پہلے نظام الاوقات کی ترتیب۔ آپ نظم بنائیں۔ اگر ایسا ہے کہ شوم قسمت آپ کسی نظم پر اور ترتیب پر عمل نہیں کر پا رہے اور وفاق کا امتحان اب بالکل قریب ہے، تو سب سے پہلے آپ آئندہ کے لیے اس پر عمل کا عزم کر لیں، اور فی الحال آنے والی ترتیب پر آپ عمل کریں، جو انشاءاللہ میں آپ کو کل کی اور پرسوں کی ترتیب میں بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے تیاری کرنی ہے اور کیا سلسلہ کرنا ہے آپ نے۔ جب تک نظام الاوقات آپ کا صحیح نہیں ہوگا تو آپ پریشانی کا شکار رہیں گے، اور جب انشاءاللہ آپ کا نظم بن جائے گا کہ آپ نے کس طریقے سے کون سی کتاب کو کتنے وقت میں اور کیسے کیسے یاد کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ میں آپ کو کل اور پرسوں کے دن میں بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ، تو انشاءاللہ پھر آپ پر اضافی بوجھ نہیں ہوگا۔ اس چیز کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنے ہیں، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ وفاق سے پہلے آپ نے نظم بنانا ہے، اور نظم انشاءاللہ میں آپ کو خود ہی دوں گا انشاءاللہ کہ کس طرح کون سا نظم کیسے بنانا ہے آپ نے، وہ کل اور پرسوں کی ورکشاپ میں آئے گا انشاءاللہ۔ اب یہاں پر میں آپ کو چند اصول دیتا ہوں کہ جن کی مشق اور تیاری آپ کو امتحان سے پہلے کرنی ہے۔ یہاں میں نے جو عنوانات بنے ہیں ترتیب کے اعتبار سے وہ یہ ہیں: نمبر 1 خوش نویسی، نمبر 2 عربی انشاء، نمبر 3 املا کی درستگی، نمبر 4 ترقیم، نمبر 5 پیراگرافک، اور نمبر 6 عنوانات۔ ہر ایک کی مختصراً تشریح کروں گا، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا آج کی ورکشاپ میں کلوز کر دوں گا اس کو۔ سب سے پہلے خوش نفیسی۔ ظاہر ہے کہ جب تک آپ کا خط اچھا نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر میری طرح کوئی استاد کچھ کو مگر مچ پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے صحیح طریقے سے اس کو لکھا نہیں ہوگا، خط کے شوشوں کو صحیح نہیں دیکھا ہوگا آپ نے، تو آپ کے پاس وقت تو کم ہے۔ ظاہر ہے آپ نے اس سے پہلے کوئی خط اگر خوش خطی نہیں کی امتحان سے پہلے، اور امتحان سر پہ آ گیا ہے، ایک آدھا مہینہ باقی، جیسے ابھی 2 مہینے یا 1.5 مہینہ باقی ہے، اور 6 شعبان سے تقریباً امتحان شروع ہو رہا ہے، تو آپ کے پاس ابھی وقت ہے۔ آپ کا خط خراب ہے، آپ کا خط اچھا نہیں ہے، تو میری یہ عاجزانہ التماس ہے، ابھی قلم اٹھائیے اور مشق شروع کر دیں، اور جس کی بہترین صورت یہ ہوتی ہے کہ ماہر فن خطاط سے اپنے خط کی اصلاح کروائیں۔ طالبات اپنے مدرسے کے اندر کسی معلمہ سے جس کا خط اچھا ہو، اور طلبہ عزیز اپنے مدرسے کے اندر کسی ماہر استاد سے، اور اگر آپ کو استاد میسر نہیں ہے تو بھی آسان طریقہ ہے، آپ کے یہاں اخبار آتا ہے،
اخبار کی جو شاہ سرخیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ قلم لے لیں اور ان کو لکھنے کی ترتیب بنائیں، روزانہ 2-3 شاہ سرخیاں لکھیں، عربی عبارت لیں، عربی کتاب لیں، اس کی شاہ سرخیاں لکھیں، آپ عنوانات دیں آپ کو، اور مثال کے طور پر وہاں پہ لکھا ہوگا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہلچل، اب جو ویسے لکھو آپ نے ویسی جملے کو ویسے لکھنا ہے، مسئلہ کشمیر حل ہونے کے قریب ہے، اس کو لکھیں ترتیب سے، یعنی اخبارات کی سرخیاں لیں، عربی کتابوں کی سرخیاں لیں آپ، قدوری شریف ہے تو اس پہ لکھا ہوگا مثال کے طور پر باب الزکوٰۃ، باب الزکوٰۃ کو ویسے لکھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اگر آپ یہ لکھتے رہیں گے تو دو کام اس میں خصوصی طور پر آپ ذہن میں رکھیں، روزانہ کی پابندی کے ساتھ اس کی مشق کریں، اور جلد بازی کا بالکل مظاہرہ نہ کریں، خواب روز کے 10 منٹ دیں، صرف 2 سطریں ہی لکھیں لیکن جلدی نہ کریں، اسی طرح آہستہ آہستہ آپ کا خط انشاءاللہ درست ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انشاء عربی، ظاہر ہے کہ جو احباب عربی جانتے ہیں ان کے متعلق میں گفتگو کر رہا ہوں، جن کو عربی نہیں آتی تو وہ اس تھوڑے وقت میں عربی کے لیے کوشش نہ کریں، یاد رکھیں یہ ایک جان جوکھم والا کام ہے، مشکل کام ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، سارا سال عربی تکلم کی گفتگو ہو، عربی کتب کا آپ کا جو ہے وہ اعادہ ہو، تکرار ہو، مطالعہ ہو، تو پھر آپ عربی میں حل کر سکتے ہیں۔ جو جن بچیوں کو یا جن بچوں کو عربی آتی ہے اور وہ عربی میں کرنا چاہتے ہیں لیکن بیچارے مرغوب ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ انشاء عربی کی بات کر رہا ہوں۔ عمدہ عربی انشاء کے لیے آپ عربی ادب کی کتب پڑھیں، مثلا میں 2-3 کتابوں کو مینشن کرتا ہوں، جاہز کی البیان اور تبیین، ابو زید کی آپ اشعار العرب جو ہے، اور ابن شجری کی کتاب ہے مختارات، اور مبرد کی الکامل فی لغت العرب، اور اس طریقے سے ابو تمام کی الفحول ہے، اور سبع ملکہ اور دیوان متنبی ہے، یہ آپ پڑھتے ہیں، نفحۃ العرب پڑھ لیں چلے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مقامات حریری بھی آپ کے مطالعے میں ہوگی، اور قاضی عبدالرحیم جو ہے ان کی کتاب معالم جو ہے کتابہ و مغانم الاصابہ، یہ کتابیں جو ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیں۔ باقی عربی کے لیے معجم الوسیط لے لیں، مختار الصحاح لے لیں، اور عربی سے اردو کے لیے القاموس الوحید احسان مولانا وحید الزمان کیرالوی رحمہ اللہ ہے، ان کی کتاب ہے، وہ آپ لے لیں، اور اردو سے عربی کے لیے القاموس الجدید لے لیں۔ اب پرچہ حل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے عربی کے اندر کہ سب سے پہلے جو ہے وہ متعلقہ کتاب کی تیاری کرتے وقت آپ کتاب کی جو مباحث ہیں ان کو مصنف کے الفاظ میں اور ان کے طرز میں ضبط کرنے کی کوشش کریں، مصنف جیسی تعریف کر رہا ہے آپ ویسے ہی تعریف کرنے کی کوشش کریں، اور پھر بین سطور جو حاشیے ہیں ان سے بھی آپ تعاون لیں، پھر امتحان میں جب آپ جواب لکھیں تو مؤلف، بین سطور اور حاشیہ تینوں کی بات ملا کر آپ جو جواب لکھیں گے وہ بقدر ضرورت آپ اپنے الفاظ میں اس کو بڑھاتے جائیں۔ اب اس پر عمل کرنے کے 2 فائدے آپ کو ہوں گے، ایک تو یہ ہے کہ عربی انشاء کی غلطی کا احتمال کم سے کم ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ لمبی اور تطویل جو ہے وہ بحث سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو تیسری چیز ہے املا کی درستی، یہ سب سے اہم ہے، بہت سے طلبہ ہیں تا کی جگہ قا لکھ دیتے ہیں، قاف کی جگہ کاف لکھ دیتے ہیں، ہمارے پٹھان بھائی اور بہنیں ہا کی جگہ خا لکھ دیتے ہیں، پا کی جگہ فا لکھ دیتے ہیں، مثلا پاکستان ہے پاکستان لکھیں گے، پھول ہے اس کو پھول لکھیں گے، تو یہ جب تک آپ ان چیزوں کی درستگی نہیں کریں گے املا کی، اسی طریقے سے آپ کو ذرا بھی سمجھ نہیں آئے گی، اور آپ کے نمبر کم آنے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے، آپ نے ٹھیک لکھا ہوتا ہے اور آپ کے نمبر کم آ رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ اس لیے عربی جو ہے وہ اس کی املا درست ہو، الفاظ جو مرکب الفاظ ہیں جیسے عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، بسم اللہ ہے، الحمدللہ ہے، ان کو ایک سطر میں لکھیں، ایسے نہیں کہ عبد ایک سطر میں لکھا، الرحمن دوسری سطر میں، عبد ایک سطر میں، لفظ اللہ دوسری سطر میں، ایسا نہ کریں۔ چوتھی چیز ہے ترقیم، یاد رکھیے کسی تحریر کے حسن کو یہ جو رموز ہوتے ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ رموز اوقاف ہوتے ہیں، اصول کی رعایت اور پھر ان کا استعمال ہوتا ہے، یہ ان کو بہت فائدہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب انسان کلام کرتا ہے اور کلام کا جو انداز ہوتا ہے اس کی کیفیت مکمل اس کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہیں، لہجہ ہے، آواز کی بلندی ہے، پستی ہے، سانس توڑنا ہے، کہاں بات کرنی ہے۔ اب دیکھو نا، جب میں کہتا ہوں کہ
جاؤ مت رکو، اس کا معنی کیا ہوگا کہ آپ نے جانا نہیں، رک جاؤ. لیکن جب میں یہ کہوں جاؤ مت رکو، اب دیکھو اس کا معنی کیا ہے، جاؤ رکنا نہیں ہے. ایک ہی جملہ ہے، تھوڑے سے وقف کے ساتھ، تھوڑے سے سکون کے ساتھ جو ہے وہ بالکل معاملہ اور معنی طلب بدل جاتے ہیں. اس لیے ترقیم کے جو اصول ہیں وہ تحریر میں حقیقی جان ڈال دیتے ہیں. اب اتنا موقع نہیں ہے کہ میں وہ تفصیل آپ کو پڑھاؤں، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. انشاءاللہ میں جو گروپ ہیں ان میں یہ ایسا ایسا تحریر کے اعتبار سے بتاتا جاؤں گا کہ اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کیا چیزیں ضروری نہیں ہوتی. نقطہ ہے، اور جس کو آپ بریکٹ کہتے ہیں، جس کو آپ جو ہے حروف ندائیہ کہتے ہیں، نقطوں کو ندائیہ بھی کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے سوالیہ استفہامیہ جس کو کویسچن مارک کہتے ہیں، سوالیہ نشان یہ جو ہوتا ہے یہ بھی ضروری ہوتا ہے. تو یہ علامت تنصیص ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ علامت استفہام ہے. اور 3 نقطے بسا اوقات لگائے جاتے ہیں، اور بسا اوقات جو ہے وہ 2 قوسین یعنی بریکٹیں لگائی جاتی ہیں. علامت تابعیہ ہے، علامت شعر ہے، علامت تعجب ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. 5 ہی چیزیں: پیراگرافک، بند سازی. کوئی بھی تحریر لکھیں، مختلف مضامین اور خیالات ہوں. مثلا آپ کسی بات کو ثابت کرنا چاہیں تو ابتداً آپ دلائل بیان کریں گے، پھر اس کے بعد ان دلائل کی روشنی میں اپنا مدعا ثابت کریں گے، اور کبھی اس مدعا کو ان دلائل پر منطبق کریں گے، اور پھر کبھی اس مدعا کے مقابل کوئی دعویٰ ہو تو آپ اس رائے کو ذکر کر کے اس کا رد بھی کریں گے. تو لہذا ہمیشہ تحریر کے جتنے حصے مضامین اور خیالات ہوں ان کو معنی کے حساب سے الگ الگ پیراگراف میں بیان کریں. اور چھٹی چیز ہے عنوانات، شہ سرخیاں جن کو عناوین کہا جاتا ہے. بہت سارے طالب علم ہوتے ہیں جب سوال سامنے آتا ہے تو عناوین یعنی شہ سرخیاں نہیں لگا سکتے، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے لیے مسئلے بنتے ہیں. تو آپ کو شاہ سرخیاں آنی چاہیے، مثال کی شاہ سرخیاں لگانی چاہیے. سوال آپ کے پاس ہے تو آپ اس میں لکھیں الامور المطلوبہ فی حاضر السوال، وہ امور جو اس سوال میں پوچھے گئے، الاول الثانی الثالث الرابع. یا اردو میں لکھ دیں کہ یہاں اس سوال سے 4 امور مطلوب ہیں. پہلا امر یہ ہے، دوسرا امر یہ ہے، تیسرا یہ، اور اس کو ہیڈنگ کے ساتھ دیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پرچے کے حسن کو دوبالا کرتی ہیں اور ضروری ہوتے ہیں. تو آج کا ہمارا درس جو ہے میں اسی بات پر ختم کرتا ہوں، کیونکہ آدھا گھنٹہ ہو رہا ہے اور پھر مزید جو ہے لمبی گفتگو میں نہیں کرنا چاہتا. بہت سارے احباب ایسے ہوں گے جو سوال بھی کرنا چاہیں گے، تو بے شک ان کو سوال کی بھی اجازت ہوگی انشاءاللہ. اللہ پاک جو باتیں میں نے کہی ہیں ان پر عمل کرنے کی، ہمیں سمجھنے کی، صحیح طرح سے ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. عزیز طلبہ اکرام، آج ہماری امتحانی سلسلے میں دوسری یہ ورکشاپ ہے، اور جیسا کہ کل کی پہلی ورکشاپ میں نے تفصیلاً آپ حضرات کے سامنے کچھ بنیادی چیزیں اور کچھ بنیادی باتیں رکھی تھیں جن باتوں سے ہر ایک طالب علم گزرتا ہے اور اس کو واسطہ پڑتا ہے. تو آج کے اس اہم کلاس کے اندر ہم ذرا نظم الاوقات پر گفتگو کریں گے کہ امتحان سے، جیسے کہ ابھی آج جو ہے وہ تقریباً 5 جمادی الاخری ہے، تو ہمارا امتحان 6 شعبان کو ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ جمعوں کو ساتھ ملا لیا جائے تو یہ کل تقریباً کوئی 2 ماہ بنتے ہیں. تو میں آپ کو اس 2 ماہ کے لیے ایک نظم بنا کے دے رہا ہوں. یعنی نظم سے مراد یہ کہ میں آپ کے سامنے ایک ہدایات اور ایک رہنما اصول بتا رہا ہوں، پھر آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ ان کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا فائدہ نہیں اٹھاتے. ہمیشہ اپنے اوپر امتحانی بوجھ کم کرنے کا ایک بہترین نسخہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ششمئی کے فوراً بعد، ششمئی امتحان ہو اس کے فوراً بعد وفاق المدارس کی امتحان کی تیاری شروع کر دے. اور بالخصوص جب وفاق کی امتحان سے 1-1.5 ماہ قبل آپ یہ کریں گے تو دن میں آپ ایسا کر لیں کہ کوئی 1 گھنٹہ جو ہے فرصت کا نکالیں. ظاہر ہے آپ کی پڑھائی بھی شروع ہوگی، کتابوں کا پیچھے سے تکرار بھی ہوگا. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس طریقے سے ترتیب بنائیں کہ آپ کا جو وقت ہے وہ اسباق میں بھی مصروف رہے اور 1 آدھا گھنٹہ آپ فارغ اپنے لیے نکالیں.
اب میں ترتیب کے ساتھ پہلے بنین کے پرچوں اور ان کے درجات پر بات کروں گا، اور پھر انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو بنات کے پرچوں پر، نہیں تو پھر انشاءاللہ کل کی میٹنگ کو ہم اینڈ بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس میں گفتگو کریں گے تفصیلاً۔ اگر آپ ثانیہ کے طالب علم میں، ظاہر درجہ ثانیہ وفاق ہے، درجہ رابعہ وفاق ہے، خامسہ وفاق ہے، درجہ سادسہ موقوف علیہ اور دورہ، تو انہی پر گفتگو کرنی ہے۔ تو اس گھنٹے میں روزانہ فوائد مکیہ، تیسیر المنطق اور خاصیات ابواب تھوڑا تھوڑا کر کے آپ یاد کر لیں، تو چند دنوں میں آپ کی ان تینوں کتابوں کی تیاری مکمل ہو جائے گی۔ یعنی یہ مختصر جو چھوٹی کتابیں میں ان پر گفتگو کروں گا، اور ان میں سے ہر ایک سے کم از کم ایک سوال 33 نمبروں کا آتا ہے، تو یوں آپ بغیر کسی بوجھ کیے 3 پرچوں میں سے 33 نمبر گویا آپ نے حاصل کر لیے۔ اگر ایک گھنٹہ فارغ کر لیں، آپ ایک گھنٹے میں درجہ ثانی کے طالب علم ہیں، تو آپ فوائد مکیہ، تیسیر المنطق اور خاصیت ابواب، اگر آپ نے تیسیر المنطق صحیح یاد کیے تو منطق کے پرچے میں وہ دیگر سوالات کے حل کرنے میں بھی آپ کے لیے معاون ہوگی۔ اب اگر آپ اس کے بعد رابعہ کے طالب علم ہیں، درجہ رابعہ کے امتحان دے رہے ہیں، تو بلاغت، حدیث اور نور الانوار سے باب الاجماع کم از کم، ورنہ باب السنہ بھی اس گھنٹے میں روزانہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے ہی اس کی تیاری کر لیں۔ اسی طرح یہاں بھی آپ کو یہ موقع اور اپرچونٹی ملتی ہے کہ آپ 33 نمبروں کی تیاری کر لی آپ نے گویا، تو یہ ظاہر ہے کہ ایک جو سوال ہوتا ہے وہ آپ کو پاس ہو جاتا ہے۔ اچھا، میں آپ یہاں پر ایک نقطے کی بات بتا دوں، وہ یہ ہے کہ نقطے کی بات یہ ہے کہ وفاق 37 کے بعد خود بخود 40 کرتا ہے۔ اگر کسی کے 37 نمبر آ جائیں تو اس کو 40 کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی پرچے میں نمبر آ جائیں کسی کے 35، 36، 34، 33، ہم اس پرچے کو نظر ثانی کے لیے 3 سے 4 دفعہ بھیجتے ہیں، تاکہ اس بچے کی نظر ثانی ہو جائے، اور اگر واقعتاً وہ پرچے کا بچہ یا بچی مستحق ہے تو اس کو مکمل نمبر مل جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ درجہ رابعہ کے طالب علم ہیں اور جو میں نے کتابیں بتائیں ان کی تیاری کریں گے تو آپ 33 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا بہترین انداز سے لکھیں گے تو 33 کنورٹ ہو جائے گا 37 میں، اور آپ خود بخود آپ گویا پاس ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چھٹے درجے کے طالب علم ہیں، سادسہ کے، بنین کی بات کر رہا ہوں، تو فوز الکبیر، خیر الاصول، متن الکافی لازمی طور پر، اور فلکیات ہے، فہم فلکیات ہے، تو یہ 1 ڈیڑھ ماہ میں روزانہ اس گھنٹے میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اگر تیاری کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ 33 نمبر کا جو سوال ان سے آتا ہے کم از کم آپ پاس ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سابعہ کے طالب علم ہیں، موقوف علیہ کے ہیں، یعنی درجہ مشکات کے ہیں، تو اس گھنٹے میں آپ پھر شرح نخبۃ الفکر ہے، تبیان مکمل ہے، ہدایہ رابع ہے، یا بیضاوی کی سیمئی کی نصاب کی تیاری کریں۔ ظاہر ہے مکمل تو نہیں کر سکیں گے، بڑی کتابیں ہیں اور ان کا بہت بڑا نصاب ہوتا ہے، تو اس طرح آپ کا بوجھ کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو ہم نے ترتیب آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، اور میں نے جس کا خاکہ بنایا تھا کچھ تیاری کر کے اور کچھ اساتذہ سے اور کچھ اپنے تجربے کی بنیاد پر، تو یہ میں نے وہ خاکہ بنایا ہے جو چھوٹی کتابیں ہیں اور مختصراً ہے۔ یوں آپ نفسیاتی طور پر ان پرچوں کی وجہ سے پرسکون بھی رہیں گے، آپ کا اعتماد بھی رہے گا، اور آپ آئندہ کے لیے تیاری بھی کر سکیں گے۔ گویا آپ یوں سمجھ لیجیے کہ امتحان سے قبل آپ نے ایک پرچے کی تیاری کر چکے ہیں آپ، یا ایک سوال کی تیاری آپ کر چکے ہیں۔ باقی اگر ہم یہ دیکھیں کہ تفصیلاً دیکھیں تو پھر ظاہر ہے کہ جب آپ تفصیلاً ترتیب بناتے ہیں تو آج جیسے اب مثال کے طور پر ہمارے پاس جو ہے وہ 5 جمادی الاخری ہے اور 6 شعبان کو وفاق کا پہلا پیپر ہے، چاہے وہ بنات ہوں، بنین ہوں، دراسات ہوں، قدیم فاضلات ہوں، تجوید ہوں، تو ان تمام کے جو پیپر ہیں وہ 6 شعبان سے شروع ہو رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمارے پاس کل جو ہے وہ 6 ماہ جو ہے وہ 2 ماہ جو ہے وہ تفصیلاً بن جاتے ہیں کل۔ تو آپ یوں کر سکتی ہیں کہ آہستہ آہستہ، یعنی ان جو 2 ماہ ہیں، اس 2 ماہ کو جس درجے میں بھی آپ پڑھتے ہیں، آپ کے پاس جتنی بھی کتابیں ہیں اس کتاب کے اعتبار سے، مثال کے طور پر اگر جس درجے میں آپ پڑھ رہے ہیں اس درجے میں 6 گھنٹے ہوتے ہیں، اور 1 گھنٹے میں گویا 3 کتابیں، مثال کے طور پر مثلاً میرے پاس ایک ہدایت النحو کا گھنٹہ ہے،
ثانیہ میں پڑھاتا ہوں جدت النحو، تو میں اکثر تفصیل الادب بھی پڑھاتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ تسہیل یعنی تسہیل الادب ہے یا ہدایت النحو ہے، میں نے ان بچوں کو یہ مکمل بھی کروانی ہے اور ساتھ ساتھ میں نے دہرائی بھی کروانی ہے۔ تو میرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ میں 4 دن 5 دن پڑھاتا ہوں اور 2 دن میں ان کو پیچھے سے تکرار کروا دیتا ہوں ہفتے کا، تو وہ ان کو یاد ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ یوں کر لیں کہ جو جمعرات اور جمعے کا دن ہے اس کو آپ مختص کر لیں کہ ہم نے اس میں انشاءاللہ کوشش کر کے وقت یہ دینا ہے کہ مثال کے طور پر یہ پورے کا پورے جمعے کا دن ہم نے مثلا ہدایت النحو کو دینا ہے، زاد الطالبین کو دینا ہے، فوائد مکیہ کو دینا ہے، جو بھی کتاب آپ مختصراً اس کو متعین کر لیں اور باقی کی آپ ترتیب چلتی رہے۔ اور پھر یہ کہ انہی دنوں میں اساتذہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد کتابوں کو ختم کریں تاکہ مقدار خواندگیاں پوری ہوں، نصاب مکمل ہو اور طلبہ تیاری کرنے کی ترتیب بنا لیں۔ بعض مدارس میں جائزے کی ترتیب ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی ہر مہینے جائزہ ہوتا ہے، ابھی ہمارے ہاں ہفتے کو جائزہ ہوگا۔ تو بالکل ایسے ہی اگر آپ کے ہاں بھی جائزے کی ترتیب ہے تو سبحان اللہ، پھر تو آپ کو تیاری آپ کی فل ہو رہی ہوگی، اور اگر جائزے کی ترتیب نہیں ہے تو آپ خود جو ہے ان کو کوشش کر کے آپ ان کی ترتیب بنا سکتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پر اگر آپ مدرسے میں ہیں، مقیمین طلبہ اکرام میں سے ہیں، تو پھر آپ کو مغرب کے بعد کا بھی وقت ملتا ہے، عشاء کے بعد کا بھی وقت ملتا ہے، خاص طور پہ آج کی راتیں لمبی ہیں، تو آپ چھٹی اگر آپ کی 10 بجے ہوتی ہے تو آپ جو ہے وہ 10 بجے اگر آپ کی چھٹی ہو رہی ہے تو یہ مائک اپنے آف رکھا کریں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں، آپ کی مہربانی ہوگی، ورنہ میں ریموو کر دوں گا۔ جی، تو اگر آپ مقیمین میں سے ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں، تو آپ کے لیے تو وقت ہے، مغرب کے بعد بھی آپ کے پاس وقت ہے، عشاء کے بعد بھی آپ کے پاس وقت ہے، اور رات کو آپ 12 بجے تک آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ آپ طالبات ہیں، مثلا گھروں میں جاتی ہیں، ظاہر ہے وہ نہیں رہ سکتی یہاں پہ، وہ کیا کریں گے، ان کے لیے کیا ترتیب ہوگی؟ تو میں ذرا جلد از جلد ذرا تھوڑا سا بنات کی ترتیب بتا دوں، پھر میں تفصیلاً ذرا بات کروں گا تاکہ آپ کو پھر پتہ بھی چل جائے کہ آپ نے کس طریقے سے ترتیب بنانی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اب جو بنات کا جو نصاب ہے اور بنات کی جو ترتیب ہے، ایک تو ہدایات جو میں نے شروع میں دے دی ہیں وہ جس طرح بنین کے لیے ایسی ہی بنات کے لیے ہیں، لیکن اب جو میں دینا چاہ رہا ہوں یہ خاص طور پہ بنات کے لیے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خواتین کی جو گھریلو ذمہ داریاں اور دیگر فطری کمزوریاں ہیں، اب ظاہر ہے کہ ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے عرصہ تعلیم کم اور نصاب ان کا مختصر رکھا گیا ہے۔ اس لیے ضروری نہیں کہ طالبات بھی ہر وقت پڑھائی میں مصروف رہیں، کہ گھریلو جو نظام ہے وہ ٹھپ ہو جائے، گھر میں کام کرنا چھوڑ دیں اور پورا گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے، بلکہ طالبات اپنی ذمہ داریوں کو سامنے رکھ کر اپنے اوقات کو امتحان کی تیاری میں صرف کریں۔ اور ایک بات اور یہ بھی ہے کہ جو طالبات ان ہدایات کو اپنے نصاب پر منطبق نہیں کر سکتی یا احساس محرومی اور کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ تیاری بیچاری نہیں کر سکتی، اور یوں سمجھ لیں کہ گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے زیادہ تر پریشر میں رہتی ہیں، اب میں انہی کے متعلق، دوسروں کے لیے تو ہے ہی ہیں جو بیچاری ایسی ہیں کہ ان کو موقع نہیں مل پاتا اور پرچے کی تیاری صحیح نہیں ہو پاتی، بچوں کی، گھریلو، خاوند کی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، آپ سب سے پہلے آپ کے ہاں جو درجہ ہے وفاق کا وہ درجہ ثانوی عامہ ہے، جس کو آپ فرسٹ کہتے ہیں یا اولا کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں۔ اب اس میں آپ کے پاس 6 مضمون ہیں: تفسیر پارامہ، زاد الطالبین ما تاریخ اسلام حصہ سون، بحیثیت زیور، علم النحو عوامل النحو، نمبر 5 علم الصرف، نمبر 6 الطریقۃ العصریہ۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ کم از کم امتحان سے 3 ہفتے قبل اپنے آپ کو دیگر مشاغل سے فارغ کریں۔ دیکھیں ابھی 3 ہفتے رہتے ہیں، ابھی 2 ماہ رہتے ہیں، یہ نظم جو میں بتا رہا ہوں آپ اس کو لکھ لیجئے، آپ کو فائدہ ہوگا بہت زیادہ۔ 3 ہفتے پہلے اپنے آپ کو تمام مشاغل سے فارغ کر لیں۔ ظاہر ہے آپ نے پورا سال گھر کے کام بھی کیے، تو ایسا کاموں کی روٹین، ترتیب، عادت بناتے رہیں، گھر والوں کو بتاتے رہیں کہ امتحان قریب آنا ہے تو میں نے تھوڑا سا وقت کتابوں کو دینا ہے تاکہ میں فیل نہ ہو جاؤں۔ اب ان 3 ہفتوں میں ابتدائی 2 ہفتے میں تمام جو نصابی کتابیں ہیں ان کو غور سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ تیسرا امتحانی ہفتہ جو ہوتا ہے، یعنی ہفتے سے پہلے جو ہفتہ تیسرا ہفتہ ہے، اس میں آپ ایک ایک پرچے کی تیاری کرتے جائیں۔
ہفتے کے دن سے شروع کر کے جمعرات کے دن تک 6 پرچوں کی تیاری مکمل کر لیں۔ اب آپ کے پاس جمعہ کا دن باقی ہے اور ہفتے کے دن وفاق سے امتحان ہے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ جمعہ کے دن پہلے پرچے کی تیاری کریں۔ اب اس ہفتے والے دن جو تیاری جو آپ نے کی ہے، جو باتیں آپ کو سامنے آئی ہیں، ان کا خوب اہتمام کریں۔ مثال کے طور پر پارہ امہ ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں، مختصر تفسیر دیکھیں، اس کی جو لغات مشکل ہیں اس کو دیکھیں، اور شان نزول خاص طور پہ دیکھیں۔ اب اس کے بعد پھر ظاہر ہے آپ نے پرچہ دے دیا، پھر اگلے روز پرچے کی تیاری کریں۔ کتابوں کے صفحات کی تعداد کے حساب سے آپ اوقات کو تقسیم کریں۔ دیکھیں، جب تک آپ اس طرح کا نظم نہیں بنائیں گے، آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اس وقت میں یہ کتاب دیکھ لوں گی، اس وقت میں یہ کتاب دیکھ لوں گی، ناممکن ہے، ہمارا تجربہ ہے۔ بہشتی زیور کے ہر باب کے مسائل کا خلاصہ اچھی طرح ضبط کر لیں کہ مثلا یہ جو مسائل ہیں یہ کس باب کے متعلق ہیں، اور اس میں بنیادی چیزیں کیا ہیں۔ مثال کے طور پر اگر باب الزکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ میں کا لغوی معنی کیا ہے، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، یا اسی طریقے سے مثال کے طور پر صوم ہے تو صوم کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، پھر روزہ کہتے کسے ہیں، کب اس کا وقت کون سا ہوتا ہے، پھر روزے کی کتنی اقسام ہیں، یہ اس طرح کی ذات طالبین ہیں۔ اس کی احادیث کا ترجمہ، مختصر تشریح، شان ورود اور لغات کا حل دیکھیں۔ علم و صرف، علم و نحو ہے، عوامل النحو ہے، اس کو تو مکمل ضبط کرنے کی کوشش کریں۔ طریقۃ الاسریہ کی مشق سارے سال کریں تاکہ امتحان میں پریشانی نہ آئے۔ تو اسی طریقے سے درجہ ثانیہ کی جو طالبات ہیں وہ اپنا نظم مرتب کر لیں۔ اب جو درجہ ثانیہ خاص سال البنات کی ہیں، چاہے سال اول کے سال دوم کی ہیں، اب ان کے بھی 6 پرچے ہوتے ہیں۔ تفسیر ہے، حدیث ریاض الصالحین ہے، تفسیر الضروری ہے، اصول الشاشی ہے، اس طریقے سے ہدایت النحو ہے، اور قصص النبیین ہے۔ تو ظاہر ہے آپ لوگوں کے لیے بھی امتحان کی تیاری کا طریقہ کار وہی ہے جو پیچھے ہم نے ثانویہ عامہ کے لیے آپ کے سامنے عرض کیا۔ البتہ امتحانی ہفتے کی تیاری میں آپ کچھ امور کی خاص طور پہ خیال رکھیں گے۔ تفسیر کے لیے ترجمہ، مختصر تفسیر، شان نزول آیات کا اور تفسیر کی مبادیات، یہ ضرور آپ دیکھیں۔ ریاض الصالحین میں حدیث کے مبادیات، کتاب اور صحب کتاب کا مختصر تعارف، احادیث کا ترجمہ، مختصر تشریح، شان ورود اور مشکل لغات کا حل، یہ ضرور دیکھیں۔ اور التفصیل الضروری جو ہے، یہ جو کہ شرح ہے قدوری کی، اس میں فقہی اصطلاحات ہیں اور ہر باب کے مسائل کا خلاصہ۔ ہدایت النحو کے لیے پوری کتاب کا خلاصہ عنوانات کے اعتبار سے دیکھیں، مقدمے میں کیا مباحث ہیں، کل کتنی اقسام ہیں، ہر قسم میں کتنے ابواب ہیں، اور اسی طریقے سے ہر باب میں کتنی فصلیں ہیں، ان میں کیا کیا ابحاث ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ قصص النبیین اور سیرت الصحابیات کے لیے ترجمہ، لغات کا حل اور قصص کا خلاصہ، اہم واقعات کو تاریخ کے ساتھ آپ یاد کریں۔ تو یہ درجہ ثانیہ خاصہ للبنات کی جو طالبات ہیں، یہ ان کے لیے میں نے نظم شیئر کیا ہے اور آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اگر آپ اس کو انشاءاللہ یاد کریں گے تو آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ اب درجہ عالیہ کے جو طالبات ہیں، درجہ عالی للبنات کے، اب ظاہر ہے یہاں پرچوں کی ترتیب یوں ہوتی ہے کہ پہلا پرچہ تفسیر کا، دوسرا مشکات اول کا، تیسرا ہدایہ اول کا، اور چوتھا جو ہے وہ سراجی کا، اور پانچواں دروس البلاغہ کا، اور چھٹا مقامات حریری کا، جس میں 5 مقامے ہوتے ہیں۔ اب امتحان کی تیاری کا طریقہ کار تو پیچھے درجہ ثانیہ عامہ کے لیے جو ذکر کیا، وہی درجہ خاصہ کے لیے ان کے لیے بھی یہی ہے۔ البتہ کچھ چیزیں اب ظاہر ہے ان کے لیے کتابیں اضافی ہیں، تو ان کے لیے ہدایات بھی الگ سی ہیں۔ مثال کے طور پر تفسیر کے لیے مبادیات تفسیر، ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول دیکھیں پہلے پرچے کے لیے۔ مشکات کے لیے حدیث کی جو اصطلاحات ہیں، مبادیات ہیں، وہ دیکھیں۔ کتاب اور صحب کتاب کا مختصر تعارف، یعنی متن اور شرح کا تعارف، اور احادیث کا ترجمہ، مطلب، پھر ہر باب میں جو احادیث ہیں ان کا خلاصہ اور نچوڑ۔ اگر اختلافی مسائل سے متعلق احادیث ہوں تو یہ بھی دیکھیں کہ کس کی دلیل بن رہی ہے، لیکن زیادہ لمبے چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آیا ہدایہ کی، دوسرا پرچہ آپ کا ہدایہ کا ہوتا ہے، تیسرا پرچہ آپ کا ہدایہ کا ہوتا ہے۔ تو ہدایہ کے لیے فقہ، کتاب اور صحب کتاب کا تعارف، فقہ کا کیا لغوی معنی، اصطلاحی معنی کیا ہے، اور پھر ہدایہ کتاب کا تعارف، کتاب جو ہدایہ لکھی گئی ہے، پھر جو مصنف ہیں اس کے حوال، پھر فقہی اصطلاحات کے لغوی اور اصطلاحی معنی، اور اس طریقے سے پھر
ہر باب کے اہم اور بنیادی مسائل کا خلاصہ، یہ چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ سراجی کے لیے جو ہدایات ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل اس پر تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ دروس البلاغہ میں اصطلاحات کی تعریف ہے، استشہادات ہیں اور مثالیں وغیرہ یاد کر لیجیے۔ مقامات میں علم ادب، کتاب اور صاحب کتاب کا تعارف، ہر مقامے کا مرکزی خیال، ترجمہ اور لغوی تحقیق۔ تو اس طریقے سے درجہ عالیہ للبنات کی جو طالبات ہیں اور بہنیں ہیں میری، وہ یوں اپنا نظم بنا لیں اور ابھی سے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے ان چیزوں کی تیاری کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ اچھے نمبر لے سکتی ہیں، پاس نہیں اچھے نمبر لے سکتی ہیں۔ درجہ عالمیہ کی جو بہنیں، دور حدیث کی جو بہنیں ہیں، اس درجے میں پرچوں کی ترتیب یوں ہوتی ہے کہ پہلا پرچہ بخاری ثانی کا، دوسرا مسلم ثانی کا، تیسرا ترمذی اول کا، چوتھا بخاری اول کا، پانچواں ترمذی ثانی کا، اور جو چھٹا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ابو داود شریف کا۔ ترتیب تو ساری تفصیل تو وہی ہے، مطلب جو پیچھے آپ نے جو ہے وہ ترتیب سے سنی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے اس کو تیاری کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دورے میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ سارا سال جو ہے وہ سبق چلتے رہتے ہیں، سبق بند نہیں ہوتے، ان کو موقع نہیں ملتا کہ یہ کیسے جو ہے اس کی دہرائی کریں اور کس طریقے سے جو ہے مثال کے طور پر جو ہے وہ یہ تیاری کریں۔ تو اب دورے والوں کے لیے کیا ضروری ہے، ان کے لیے کیا نقشہ ہو، یا اس طریقے سے جو ہے دورے والے طلباء اپنے فارغ وقت کو کیسے قیمتی بنائیں۔ یاد رکھیں کہ دورے والے طلباء اکرام رجب ہی سے اپنی تیاری شروع کر دیں۔ رجب میں عمومی طور پر تقریباً کتابیں ختم ہو جاتی ہیں، ابھی رجب شروع نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ جمادی الاخریٰ کے آخر پہ یا رجب کے پہلے ہفتے میں ختم بخاریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جتنی بھی تقاریب ہوتی ہیں تقریباً 10 شعبان 15 شعبان سے پہلے ختم ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کے پاس کھلا وقت ہے 10 شعبان کے بعد، 20 دن یہ ہیں اور 6 دن یا 5 دن آگے، 25 دن آپ کے پاس بن جاتے ہیں۔ 25 دنوں میں اگر آپ روزانہ ایک ہی کتاب کی تیاری کی ترتیب بنا لیں اور فارغ وقت میں ان کو کوشش کر دیں، اساتذہ کے ساتھ رابطہ اور تعاون ان کا تعاون لے کر، تو انشاءاللہ آپ بھی پرچوں کی ترتیب بنا سکتے ہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے تو آج تک کتاب کو دیکھا نہیں ہے اور کتابیں ہماری چل رہی ہیں، تو آپ کے پاس ابھی وقت ہے۔ آپ آج ہی سے ہمت کر لیں، اپنے جو ہے وہ نظم بنا لیں اور اس کے مطابق جو ہے آپ تیاری کر سکتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ لمبی لمبی کتابیں ہیں، کیسے ان کو یاد کیا کریں، اس کی کیا ترتیب بنائیں ہم؟ ظاہر ہے کہ اب اس کی ترتیب تو یوں ہو سکتی ہے کہ میں آپ کو مختصراً کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر شمائل ترمذی کے لیے آپ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کی جو شرح ہے بہت مشہور ہے، آپ وہ لے لیں، اور اسی طریقے سے بخاری کے کتاب الایمان اور علم کے لیے شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی جو کشف الباری ہے آپ وہ دیکھ لیں، اور اگر وہ نہ دیکھ سکیں تو تقریر بخاری حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کی ہے وہ دیکھ لیں، اور مقدمہ مسلم شریف کے لیے فیض المنعم کو دیکھ لیں، اور حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری صاحب رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، یا مفتی نظام الدین صاحب رحمہ اللہ کا درس مقدمہ مسلم دیکھ لیں۔ اس طرح جو تحاوی کی کتاب ہے، تحاوی شریف کی، یہ بہت ساری طالبات اور طلباء کل پوچھ رہے تھے، تو ظاہر ہے اس میں نظر تحاوی انتہائی اہم ہوتی ہے، جو آخر میں امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جو آخر میں خلاصہ نکالتے ہیں اور اپنا موقف بیان کرتے ہیں، وہ امتحانی مقام ہوتے ہیں عام طور پر۔ تو اس کی جو حاشیہ اور نفسی کتاب ہے وہ بہت بہترین ہے، آپ اس کو دیکھ کر، لیکن ظاہر ہے کہ وہ طالبات یا طلباء حل کر سکتے ہیں کہ جن کی استعداد ہو، جو استعداد جن کی نہیں تو وہ کیا کریں، تو ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ مصباح التحاوی ایک مختصر اور جامع شرح ہے، وہ آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں اور جو ہے وہ کوشش کر کے آپ اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم نے ہر درجے کی تقریباً بتا دی ہیں خلاصتاً، یعنی ہم نے الگ الگ یوں نہیں بتایا کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ درجہ مشکات کے لیے یا درجہ خامسہ کے لیے ہم نے ایک ایک درجہ لیا، مثلا درجہ ثانی عامہ، خاصہ، عالیہ اور عالمیہ، اس طرح ہم نے بنات میں بھی یہ بیان کر دیا۔ تو جو درجہ عالمیہ اول والی طالبات ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اپنے نصب اپنی ترتیب بنائیں، اور یہ اگر آپ نے اس ترتیب سے ترتیب بنا کر پرچوں کی تیاری کرنا شروع کر دی تو نفسیاتی طور پر آپ دوران امتحان انشاءاللہ مطمئن رہیں گے۔ مائک بند کر دیں، مائک بند کر دیں۔ ہمارے ہاں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ
ہم عین امتحان کے دن میں جاگتے ہیں، اور عین امتحان کے موقع پر ہماری کوشش ہوتی ہے ساری ساری رات جاگتے ہیں اور امتحان کی تیاری میں اپنے وقت کو مصروف کر دیتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ طبیعت میں، جسم میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور عام طور پر بخار بھی ہو جاتا ہے، اور پھر جب صبح کو ہم پرچہ کرنے جاتے ہیں تو اس وقت میں بھی ہم تکلیف میں ہوتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ امتحان کے دنوں میں اپنے اوپر برڈن کم کریں، امتحان سے پہلے آپ اپنے آپ کو فارغ کریں، اور فرصت کے جو اوقات ہیں، سونے کے اوقات ہیں، ان کو تھوڑا سا کم کر لیں۔ اس طریقے سے اگر گپ شپ کے اوقات ہیں ان کو تھوڑا سا کم کر لیں، کھانے کے اوقات ہیں ان کو تھوڑا سا کم کر لیں، تو اپنے وقت کو بچائیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ، جو شیخ الاسلام ہیں اور علم کے کوہ ہمالیہ ہیں اس وقت میں، اور اللہ رب العزت ان کا سایہ ہم سب پر باقی رکھے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب رحمہ اللہ نے میرے لیے ایک نظم بنایا تھا، جس نظم پر میں آج تک عمل کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں جن سے اللہ پاک نے دین کا بہت بڑا کام لیا ہے، وہ بھی ایک نظم کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ کوئی نظم نہیں ہوتا۔ استاد نظم بنائیں تو بھی ہم اس پر عمل نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ گھر والے کو نظم بنائیں ہم اس پر بھی عمل نہیں کرتے، اور اسی طرح اگر جو ہے ہم خود نظم بنا لیں تو ہم اتنے غیر مستقل مزاج ہوتے ہیں کہ 2 دن کے بعد ہم اس نظم کو ایک طرف رکھ کر پھینک دیتے ہیں۔ اگر ہماری یہ روش اس طرح ہی رہتی ہے تو یاد رکھیں اس کا نقصان ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ عین امتحان کے دنوں میں ہم تیاری کرنے کی کوشش کریں گے، ظاہر ہے کہ پورا سال ہم نے کوشش نہیں کی اور نہ ہی ہمیں اس چیز کا احساس ہوا، تو پھر امتحان کے دنوں میں ہمارے اوپر جو بوجھ ہوگا وہ ہاتھی کی طرح اور شیر کی طرح اور چیتے کی طرح منہ کھولے ہمارے سامنے کھڑا ہوگا، اور جس سے ہم بھاگیں گے، اور بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس وقت نقصان ہوگا۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے میں آج آپ کو ایک دفعہ پھر آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ابھی سے اپنا نظم بنائیں، اور اس ترتیب کے اعتبار سے آپ ہر کتاب کے جو اہم اور امتحانی مقام ہوتے ہیں، عام طور پر اساتذہ پڑھاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ امتحانی جگہ ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا کشمیری صاحب دامت برکاتہم عالیہ، وہ کوئی بھی اگر امتحانی مقام آتا تو وہاں پر وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ مِن مَوَاقِعِ الْإِمْتِحَان، کہ یہ امتحانی جگہ ہے، یہ اہم جگہ ہے، یہ ایسی جگہ ہے کہ جس کا آپ کو تکرار کرنا پڑے گا، جس کا آپ کو اعادہ کرنا پڑے گا، جس کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ آپ نشاندہی کر لیں، ہم کاغذ ساتھ رکھتے تھے، نشاندہی کرتے جاتے تھے۔ اب دیکھیں بہت ساری کتابیں ابھی آپ شروع کر رہے ہوں گے، چاہے وہ بنین کے ہیں چاہے وہ بنات کے ہیں، تو آپ ابھی سے اپنے پاس قلم کاغذ رکھیں اور اس پہ جو امتحانی مقام ہے اساتذہ سے نشاندہی کرواتے جائیں، اور اس کی تیاری شروع کر دیں۔ تو اگر اس ترتیب سے آپ تیاری شروع کر دیں گے تو پھر تو آپ کی تیاری ہو پائے گی، ورنہ آپ کی تیاری نہیں ہوگی۔ چاہے آپ جتنی بھی ترتیب سے کوشش کریں گے، آپ کا وقت ضائع ہوتا جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ پرچے انسان کو خوفناک بھی لگتے ہیں، خوف بھی آتا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اعتماد میں لانا۔ جب آپ کا اعتماد بحال ہوگا تو آپ تیاری کر سکیں گے، جب آپ کا اعتماد بحال نہیں ہوگا تو آپ تیاری نہیں کر سکیں گے۔ یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں یہ بات۔ اس لیے اپنے اعتماد کو بحال رکھیں، اپنے اعصابی قوت کو بحال رکھیں، اپنے ٹینشن کو ایک طرف رکھیں۔ آپ یہ سمجھیں گویا ابھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ تیاری کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ ہمت کر لی، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، اللہ کی ذات بڑی قدردان ہے۔ ان اللہ شاکر علیم، اللہ کی ذات بڑی قدردان ہے۔ آپ ایک قدم اٹھائیں گے، اللہ کی ذات کی توفیق جو ہے وہ 2 قدم آپ کو آگے لے جائے گی۔ لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دن تو ساری رات پڑھ لیتے ہیں اور اگلا پورا ہفتہ نہیں پڑھتے پھر۔ اور جیسے میں نے کل آپ کو یہ بتایا تھا کہ محنت کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کریں۔ جو بزرگ اور اساتذہ اور علماء کرام اور ہمارے بڑے حضرات ہمیں وظائف دیتے ہیں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ کم دنوں کے اندر، کم وقت کے اندر ہماری کمی کوتاہی کا ازالہ ممکن ہے، بلکہ ہو سکتا ہے، اور ہمیں اس چیز کا تجربہ ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ اگر آپ یہ جو میں نے آپ کو ہدایات تھوڑی مختصراً بتا دی ہیں، جلدی جلدی بتا دی ہیں، تفصیلی کا وقت نہیں ہے، ورنہ میرے آپ ذہن میں تھا کہ میں نے تقریباً 6-7 کاغذوں پہ خاکہ بنایا تھا۔ اب چونکہ 25 سے 30 منٹ کی ریکارڈنگ سے زیادہ ہوتی نہیں ہے، پھر مسئلہ بنتا ہے، تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ تو خیر میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر اس طریقے سے جو میں نے آپ کو نظم دیا ہے اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نظم، یہ جو پرچوں کی ترتیب ہے اور پھر اس کا جو نظم ہے، اور پھر فارغ اوقات کی اہمیت ہے، اور اپنے اندر اعتماد کو بحال کرنا ہے، اور امتحانی مقامات کی نشاندہی ہے، جو کتابیں ابھی سے شروع ہو رہی ہیں ان کو سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا ہے،
امتحان سے 3 ہفتے پہلے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے۔ یہ میں آپ کو خلاصی طور پر بتا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ سے قوی امید ہے کہ پھر آپ امتحان میں کبھی بھی فیل نہیں ہو پائیں گے، بلکہ ہمیشہ کی طرح آپ پاس ہوں گے، بلکہ اس مرتبہ آپ اچھے نمبر لے سکیں گے، اور انشاءاللہ میری اس ورکشاپ کا آپ کو فائدہ یقینی طور پر ہوگا۔ بس آج سے ہمت باندھ لیں، کام کر لیں، اپنا نظم بنائیں، اور مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ اپنا نظم بنا کر مجھے کل دکھا دیں تو میں یہاں پہ سب کے سامنے شیئر بھی کر دوں گا کہ دیکھیں ہمارے طلبہ اور طالبات نے اپنا ایک نظم بنا ہے، اس نظم کے ساتھ یہ پرچے کو حل کرنے کی، امتحانات کی تیاری میں، کتابوں کی دہرائی میں، اعادہ اور تکرار میں، امتحانی مقامات کو دیکھنے میں، کتابوں کا خلاصہ نکالنے میں اپنے وقت کو صرف کر رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کے اس نظم کو دیکھ کر دیگر طالبات اور طلباء کو بھی ترغیب ہوگی، ان کی بھی رغبت ہوگی اور ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں، اگر ان میں کوئی کمی کوتاہی اللہ مجھے معاف فرمائے، آپ کے بھلے کے لیے کہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، آج ہماری ورکشاپ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے امتحان کے حوالے سے تیسری اور آخری ہے، اور آج میں جو گفتگو کروں گا یا جو آپ کے سامنے عنوانات رکھنے ہیں وہ ہیں آخری دن، یعنی ہم نے جب تیاری کر کے پرچہ حال میں جانا ہے، پرچہ دینے کے لیے ہماری تیاری کیسے ہو، پرچہ کیسے حل کریں، اگر کوئی سوال بھول جاتا ہے تو اس وقت ہماری کیفیت ترتیب کیا ہونی چاہیے، کون سا سوال کس طرز میں لکھنا چاہیے، ہیڈنگ اور شاہ سرخیاں ہم کیسے لگائیں، رموز اور ترخیم کا ہم کیسے خیال رکھیں، اگر ہم کوئی اضافی کاغذ اور ورق لیں تو وہ کیسے لیں، ان پر اپنے دستخط کریں، نام لکھیں یا ہندسوں کے ساتھ ان صفحات کی نشاندہی کریں۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کی اس جو آخری نشست ہے اس میں ہم آپس میں تکرار کریں گے، اعادہ کریں گے، گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے آپ جب امتحان حال میں جاتے ہیں تو آپ پر جو چیز لازمی ہوتی ہے، جو چاہے آپ طالبات میں سے ہیں یا طلباء میں سے ہیں، آپ کی معلمات، آپ کے معلمین، جو امتحان کا عملہ ہوتا ہے، نگران وفاق ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے آپ کی وضع قطع دیکھتے ہیں۔ تو اپنی وضع قطع شریعت کے عین مطابق رکھیں تاکہ آپ کو وہاں پر کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو کسی بھی حوالے سے۔ ہمارے بچے جو ہیں داڑھیوں کو کانٹ چھانٹ کرتے ہیں، ان کو تراشتے ہیں، بال ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہماری جو خواتین ہوتی ہیں تو وہ بالوں کو کاٹتی ہیں، آبروؤں کو ٹھیک نہیں رکھتی۔ اس طریقے سے کپڑوں کے اندر، دیگر چیزوں کے اندر آپ خود سمجھتی ہیں کہ شریعت میں کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں، تو وہ رکھیں۔ دوسرے نمبر پر دعا اور مناجات کا اہتمام، ظاہر ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پہلے دن کی کلاس میں، اس کا بھی مستقل رکھیں۔ میں نے جیسے بتایا تھا آپ کو کہ زاد راہ دو قسم کا ہے، ایک زاد راہ جسمانی ہے اور ایک زاد راہ روحانی ہے۔ روحانی بھی ضروری ہے، روحانی کے بغیر کام نہیں ہوتا، اور زاد راہ جسمانی بھی ضروری ہے جو کہ توکل کے منافی نہیں ہے، اسباب کے درجے میں محنت کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح پانچوں نمازوں کے اوقات کے علاوہ تہجد کے وقت خصوصی طور پر ذکر اور دعا کا اہتمام کریں، اس وقت محنت کریں۔ صبح کے وقت محنت کا بڑا بہترین وقت ہے، اس میں آپ اچھی طرح سے سبق کو دہرا سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، کسی بھی مشکل میں آپ اللہ سے جو ہے اپنے مشکلات کو حل کروا سکتے ہیں۔ امتحان کے مطلب ہے کہ جس دن آپ کا امتحان ہوگا، سب سے پہلے جب آپ امتحان میں جا رہے ہوں گے، اپنے جیب سے ہر قسم کا کاغذ، خواہ سادہ ہو یا اس پر کچھ لکھا ہو، نکال دیں تاکہ آپ مشکوک نہ رہیں۔ اس لیے کہ تہمت کی جگہوں سے بچنے کا بھی کہا گیا ہے کہ تہمت کی جگہوں سے بچیں۔ تو آپ پر کوئی ایسا نہ ہو کہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ سادہ کاغذ یا لکھا ہوا کاغذ اس لیے لے کر جا رہے ہیں یا جا رہی ہیں کہ اس پر نقل لکھیں گے۔ تو اپنے آپ کو تہمت سے بچانے کے لیے سادہ کاغذ اپنے جیب میں بالکل نہ رکھیں۔ وقت کی پابندی کا خیال رکھیں۔ جب آپ کو ٹائم دیا جائے کہ 8:30 بجے پیپر شروع ہونا ہے تو آپ 8 بجے، 8:15 بجے فکس پہنچ جائیں، تاکہ جیسے ہی وہاں سے اعلان ہو آپ فوراً پہنچیں، تاکہ آپ کا پہلا دن ہے، رول نمبر ہیں، آپ کی نشستیں ہیں، رقم الجلوس ہوگا، آپ کو بیٹھنا ہوگا، اور پہلا دن ہے، ظاہر ہے اس پہ بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ امتحانی گتہ فائل بالکل صاف ہو، اس پر کسی قسم کی کوئی بھی تحریر نہ لکھیں، رول نمبر بھی نہ لکھو ہوا ہو، رول نمبر زبانی یاد کر لیں،
اور اس طریقے سے جو آپ کے پاس پیمانہ اور مستر ہے، لکڑی کا ہے یا ربڑ کا ہے یا اسٹیل کا ہے، وہ بھی بالکل صاف ہو۔ قلم وغیرہ کے لیے اگر بکس لے کر جائیں، جس کو آپ جیومیٹری بکس کہتے ہیں، یا اس کے علاوہ پرس وغیرہ کہہ لیں، وہ بھی کاغذوں سے خالی، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی کاغذ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ آپ جو ہے اس دن کسی بھی شرمندگی سے کوئی بھی شرمندگی آپ کو نہ ہو۔ اسی طرح جو قلم وغیرہ ہے یا گتا وغیرہ، وہ بھی بالکل صاف ہو۔ اچھا، اسی طرح جو قلم کا آپ نے استعمال کرنا ہے، سرخ قلم کا بالکل استعمال نہیں کرنا۔ سرخ قلم جو ہے بالکل منع ہے کسی بھی درجے میں۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں تو شاید سرخ کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دینی مدارس کے اندر سرخ قلم کا استعمال ممنوع ہے۔ اور اس کی وجہ تقریباً یہی ہے کہ خسرو پرویز جو کہ دشمن اسلام تھا، اس کا چونکہ کرتا سرخ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ کپڑا پہننے سے مرد کو منع فرمایا ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ جو روشنائی استعمال کریں، سیاہ لکھیں، سیاہی استعمال کریں، جو سیاہ ہوتی ہے، کالی ہوتی ہے، کیونکہ وہ پختہ ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ ساتھ جو ہے خط اعتمادی کے ساتھ لکھیں۔ آپ ایسا نہیں کہ ایک دفعہ لکھیں پھر اس کو مٹانا شروع کر دیں، پھر لکھیں پھر مٹانا شروع کر دیں، ایک کو لکھیں دوسرے کو لکھیں، ایسا نہ کریں۔ جوابی کاپی پر کسی جگہ کسی قسم کا تحریر یا کوئی اشارہ نہ لکھیں کہ جس کے جو پرچے کو مشتبہ بنا دے اور آپ کی ذات جو ہے اس کی وجہ سے مشکوک ٹھہرے۔ اس طرح سواریہ پرچے پر بھی کسی قسم کی تحریر زیر قلم لانے سے گریز کریں۔ بعض طالبات یا طالب علم جو ہے سواریہ پرچے پر ہی اس کے جوابات لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں بھول نہ جائے، جس سے جو ممتحنین ہوتی ہیں یا ممتحنات ہوتی ہیں یا ممتحنین ہوتے ہیں، وہ شک کی نگاہ سے آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ مشکوک ٹھہرتے ہیں، اور بسا اوقات وہ آپ کا نمبر بھی نوٹ کر لیتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں۔ اب جب پرچہ آپ نے حل کرنا ہے، سب سے پہلے جب آپ نے پرچہ لے لیا ہے تو یہ طریقہ ہے کہ آپ پرچے کو جو ہے الٹ کر کے رکھ دیں، درود شریف کا اہتمام کریں، پڑھتے رہیں، اور ساتھ سورۃ الم نشرہ 21 دفعہ پڑھ لیں، اور اس طریقے سے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ پڑھیں، رب زدنی علما یہ پڑھ لیں، تاکہ جو پرچہ آپ کو مل رہا ہے وہ آسان ہو، آپ کے ذہن پر بیٹھ جائے، آپ نے جو یاد کیا اسی میں سے ہو، آپ کو کوفت نہ ہو، آپ کو تشویش نہ ہو، آپ کو پریشانی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پرچہ دے کر ڈر جائیں، یا پرچہ دے کر پریشر میں آ جائیں، یا پرچہ دے کر حواس باختہ ہو جائیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ سب سے پہلے جو ہے آیات کریمہ کا اہتمام کریں، وہ پڑھتی رہیں، اور طالب علم ہے تو وہ بھی پڑھتے رہیں۔ اور اگر آپ کے پاس سفید یا ریموور آپ کے پاس نہ ہو تو پھر جو آپ نے غلط لکھا ہے تو اس پر کانٹے کا نشان لگا دیں، ایک سیدھی لکیر اور اس کے اوپر جو ہے ٹیڑھی لکیر پھیر دیں، اور جو یہ کاٹنے کی علامت ہوگی کہ گویا آپ کو یہ جو ہے وہ آپ اس کو نہیں لکھنا چاہ رہے۔ پھر جب مطلب ہے کہ جب آپ کو مطلب ہے آپ نے لکھنا شروع کر دی ہے، تو سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ جو کاغذ آپ کے پاس جوابی کاپی آپ کو ملی ہے اس پہ آپ نے لکیر کھینچیں، حاشیہ بنا لیں، ہر صفحے کے دونوں طرف حاشیہ بنیں۔ بہتر یہ ہے کہ اوپر نیچے جہاں سے سطور شروع ہوتی ہیں اور جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں بھی اسی قلم سے لکیر کھینچ دیں جس سے حاشیے کی لکیر کھینچی ہے۔ حاشیہ نہ بہت تنگ ہو نہ بہت چوڑا، کہ اصل صفحہ جو ہے جواب کے لیے کم رہ جائے، جیسے کہ عام طور پر بعض کی عادت ہوتی ہے کہ اتنا حاشیہ لگاتے ہیں کہ لکھنے کے لیے وقت ہی نہیں بچتا، تو ایسا نہ کریں۔ حاشیے کے لکیر دونوں طرف کھینچے، اور جب حاشیہ لکھنے کی ضرورت پیش آئے تو اصول یہ ہے کہ حاشیہ دائیں ہاتھ سے شروع کیا جائے، لیکن چونکہ آپ کو اپنی جوابی کاپی کے ساتھ اضافی کاغذات بھی منسلک کرنا ہوں گے، تو اس کے لیے آپ اسٹیپل کریں گے تو حاشیہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ چھپ سکتا ہے، لہٰذا دائیں صفحہ میں تو حاشیہ دائیں طرف ہی لکھیں، اور بائیں صفحے پر حاشیہ بھی بائیں طرف لکھیں، جیسا کہ عام طور پر ہماری کتابوں میں ہوتا ہے۔ بائیں طرف جب صفحہ ہم الٹتے ہیں تو اس کی بائیں طرف جو ہے وہ حاشیہ نہیں ہوتا۔ حاشیے میں صرف جو آپ لکھیں گے وہ حاشیے کے وقت آپ اپنا وقت کو خاص طور پر مینیج کریں، ایسا نہ ہو کہ حاشیہ لگاتے لگاتے آپ آدھا گھنٹہ لگا لیں۔ اب لکھنے کی باری ہے، تو لکھنا آپ نے کیسے ہے، ہیڈنگ کیسے آپ نے دینی ہے اور کیا ترتیب رکھنی ہے آپ نے جب دعاؤں کا اہتمام کر لیا، حاشیہ لگا لیا، اب آپ نے سامنے پرچہ رکھ لیا، اور پرچے کو آپ دیکھیں، پہلا سوال آپ کو آتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، چوتھا آتا ہے، پانچواں آتا ہے، چھٹا آتا ہے، 6 سوال ہوتے ہیں۔ او کے ذریعے سے آپ کو اختیار دیا جاتا ہے، پہلے سوال کی بھی 2 جزیں، دوسرے سوال کی بھی 2 جزیں، تیسرے سوال کی بھی 2 جزیں،
ان میں سے آپ کو دو جزوں میں سے ایک جز کرنی ہوتی ہے۔ لازمی طور پر آپ جو جز کریں گی یا کریں گے تو ظاہر ہے کہ ایک جز چھوٹ جائے گا آپ سے، تو ان میں سے جو سب سے آسان ہو پہلے آپ نے اس کو کرنا ہے۔ مثال کے طور پر کسی سوال میں 3 اجزاء ہیں اور پہلے جز میں یہ پوچھا گیا ہے کہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں یا عبارت پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں۔ اب اگر آپ نے غور سے نہ پڑھا تو ترجمہ کر کے تشریح سے کہیں ایسا نہ ہو کہ بھول نہ جائیں، یا پھر اعراب تو لگا لیں لیکن ترجمہ رہ جائے، تو بالکل تسلی کے ساتھ پرچے کو پڑھیں اور جو سوال آپ حل کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کم از کم 5 سے 6 دفعہ پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی جز آپ سے رہ جائے اور بعد میں آپ کے لیے پریشانی ہو۔ تو اس چیز کا خصوصی طور پر آپ خیال رکھیں گے۔ عام طور پر پرچے کے دنوں میں ایسا ذہول اور ایسا نسیان ہو جاتا ہے انسان کو پریشر کی وجہ سے کہ انسان پھر بھول جاتا ہے۔ جب ایک سوال کی 2 شقیں ہیں، مثلا الف شق بھی ہے اور اس کی با شق بھی ہے، جس شق کو آپ اختیار کریں گے جواب میں بھی آپ نے وہی لکھنا ہے، وہی شق لکھنی ہے، مثلا اسی کا حوالہ دیں گے، با لکھیں گے، مثلا با شق کو آپ اختیار کریں تو با شق لکھیں گے، اور اگر اول شق کو اختیار کیا ہوا ہے تو پھر اول شق آپ لکھیں گے، مثلا الف لکھیں گے۔ اگر سوال پرچے کا کوئی بھی حصہ آپ کو بھول چکا ہے اور اس وقت آپ کے ذہن میں حاضر نہیں ہو رہا، تو اس موقع پر سورۃ نمل کی آیت ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، اس کا ورد کثرت سے کریں۔ اور اگر آپ نے اس موضوع کی مناسبت سے زندگی میں کبھی بھی کچھ دیکھا ہوگا تو انشاءاللہ وہ آپ کے ذہن میں حاضر ہو جائے گا۔ ہاں اگر آپ نے کبھی اس کا مطالعہ نہ کیا ہو تو پھر ظاہر ہے یہ تو ایک الگ بات ہے، وہ تو پھر آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتی۔ اب جس سوال کا جواب آپ کو سب سے عمدہ آتا ہے اسی سے ابتدا کیجئے۔ جوابی کاپی میں سوال نقل کرنے کی زحمت نہ کیجیے، بلکہ جواب کا عنوان ڈال کر فوراً جواب شروع کر دیں، اور بہتر یہ ہے کہ یوں لکھیں کہ الجواب عن السوال الاول، الجواب عن السوال الاول یہ لکھیں، یا الجواب عن السوال الثانی، یا الجواب عن السوال الثالث، جز الف جز با۔ اب طالب علم یا طالبات غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ یوں لکھتے ہیں الجواب الاول عن السوال الاول، الجواب الثانی عن السوال الثانی۔ یاد رکھیں جب الجواب کے ساتھ آپ اول لگاتے ہیں تو آپ موصوف صفت بنا دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلے سوال کا پہلا جواب، مطلب یہ کہ اس کے اور جواب بھی ہیں، آپ پہلا جواب لکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ یوں عنوان بنائیں جس کو ہیڈنگ کہتے ہیں، جو میں نے پہلی دن کلاس لی تھی اس میں نے بتایا تھا، گرافنگ اور عنوانات کی میں نے بتایا تھے، سرخیاں بتائی تھیں، تو آپ لکھیں الجواب عن السوال الاول، یا الجواب عن السوال الثانی، یا الجواب عن السوال الثالث، یوں لکھیں۔ پھر جس سوال کو آپ نے حل کرنا ہے اس کے نیچے آپ کو شقیں دی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں ہر سوال کی 4 سے 5 شقیں ہوتی ہیں، اس کے جو 33 یا 34 نمبر ہوتے ہیں وہ اسی شق پر تقسیم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے سوال ہے علم نحو کی تعریف کریں، اس کا موضوع لکھیں، اس کی غرض و غایت لکھیں۔ آپ کے ذہن میں یہ کہ یہ ایک سوال ہے، یہ ایک سوال نہیں ہے، یہ 3 جزوں والا سوال ہے۔ علم نحو کی تعریف الگ سوال، علم نحو کا موضوع الگ سوال، اور علم نحو کی غرض و غایت الگ سوال ہے۔ اسی طرح یہ 34 یا 33 نمبر ان پہ تقسیم ہوتے ہیں۔ اب ممتحن اعلیٰ تقسیم کرتا ہے، جو پرچے مارک کرنے والے ہوتے ہیں وہ اسی جز کے اعتبار سے اس کو نمبر ملتے ہیں۔ مثلا ایک طالب علم نے علم نحو کا موضوع لکھا، کلمے کو کہتے ہیں، اب یہ آدھا جواب ہے۔ مثلا اگر اس کے 8 نمبر ہیں علم نحو کے موضوع کے تو وہ آپ اس کو 4 نمبر ملیں گے۔ ایک نے لکھا کلمہ اور کلام تو اس کو پورے کے پورے 8 نمبر مل جائیں گے۔ اب ہوتا یہی ہے کہ جب ہم بعد میں پرچہ کر کے جاتے ہیں اور آپس میں جب طلباء یا طالبات آپس میں ملتی ہیں اور ایک دوسرے سے اظہار خیال ہوتا ہے تو یہ ہم نے یہ بھی لکھا، ہم نے یہ بھی لکھا، ہم نے یہ بھی لکھا، تو پھر ممتحنین اور ممتحن اعلیٰ اور نگران اور وفاق کے پورے عملے پر لعنتیں برستی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جواب آدھے ہوتے ہیں، ہمارا جواب یا تو سوال کی مطابقت نہیں رکھتا سوال سے، یا پھر آدھا جواب ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ سب سے پہلے جو ہیڈنگ دیں، مثلا آپ نے پہلا سوال کرنا ہے اور پہلے سوال کی جز بار کرنی ہے، تو آپ سب سے پہلے یوں لکھیں گے الجواب عن السوال الاول، نیچے لکھ دیں جز با۔ اب اس سوال کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کتنے امور پوچھے گئے ہیں، 1 2 4 5، عام طور پر 4-5 امور ہوتے ہیں، تو آپ یوں لکھیں الامور المطلوبہ فی ھذا السوال، الامور المطلوبہ فی ھذا السوال، وہ امور جو اس سوال میں پوچھے گئے، یا اردو میں لکھ دیں
کہ اس سوال میں درج ذیل امور پوچھے گئے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، یا عربی میں لکھ دیں الاول الثانی الثالث الرابع، یہ یوں بھی لکھ سکتے ہیں احداہا ثانیہا ثالثہا ثالثہا رابعہا، یوں بھی لکھ سکتے ہیں آپ. تو یا پھر یوں بھی لکھ سکتے ہیں عربی کے اندر ھذا الجواب محتوین علی الامور الاربع، کہ یہ جواب جو ہے چند امور پر مشتمل ہے. محتو احتواسی ہے، معنی مشتمل ہونا، اب یوں بھی لکھ سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ نے پرچے کو پھر شروع کرنا ہے، اور شروع کرنے کے بعد مثال کے طور پر جب آپ نے اولاً ثانیاً ثالثاً رابعاً جو ہے کسی پرچہ ایسا ہے کہ جس میں اس کی تشریح کرنی ہے یا اقوال یا دلائل نقل کرنے ہیں، تو آپ لکھیں گے اولاً ثانیاً ثالثاً، اس طریقے سے. اور جس موضوع سے متعلق پرچہ ہو اس کے حل کے لیے دوسرے تمام متعلقہ علوم یا کتب سے ضرور مدد لیں. مثال کے طور پر فقہ میں قرآن حدیث، قرآن اور حدیث سے، اصول فقہ اور اصول حدیث سے، اور حدیث میں اصول حدیث اور فقہ سے، اصول فقہ اور تفسیر سے. اس طرح اس کا الٹ خصوصاً قواعد فقیہ اور اصول حدیث اس سلسلے میں بہت وزنی ہتھیار ہیں. مثال کے طور پر آپ سے اگر پوچھا گیا ہے کہ بے وقت ندا جو ہے اور یوم الجمعہ، اس کا کیا حکم ہے، جمعے کی اذان کے وقت جو ہے بے کرنے کا کیا حکم ہے، تو آپ اس کی کراہت کا حکم لکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ اگر کسی نے اس وقت بے کی تو منعقد ہو جائے گی، اس لیے کہ حرمت فعل جو ہے وہ لا تنافی جو ہے وہ منافی نہیں ہے احکام کے اس پر مرتب ہونے کے. لا تنافی ترتب الاحکام علیہ، یا نہیں لغیری والا اصول ذکر کر لیجئے. یا اس طریقے سے اگر بے مسرات یا دیگر بہت سارے مسائل میں الخراج بی زمان، یہ جو اصول ہیں قواعد فقیہ کے، میں نے اس پر مستقل دورہ کروایا ہے، جو ہے وہ ہمارے گروپ کے اندر بھی موجود ہے اور یوٹیوب پہ بھی موجود ہے قواعد فقیہ کے نام سے، جیسے کہ آپ کے سامنے یہ جو اشتہار لگا ہوا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں قواعد فقیہ، عربی گرامر اور میراث کے درمیان میں لکھا ہوا ہے قواعد فقیہ کورس، یہ اسی کے متعلق تھا. تو یہ آپ کو مطلب ہے کہ متعلقہ جو کتب ہیں ان سے آپ کو تعاون لینا ضروری ہے، اور جب تک آپ تعاون نہیں لیں گے تب تک جو ہے آپ اس کو حل نہیں کر پائیں گے. اچھا، اسی طرح جہاں عربی عبارت میں آپ عربی میں پرچہ اگر حل کر رہے ہیں اور وہاں ضمائر کافی ساری ہیں، یعنی ایک ہی جگہ کافی سارے ضمائر آ رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ضمائر کا انتشار ممنوع ہے، ضمائر کا انتشار جائز نہیں ہے. یعنی ایک جگہ اگر کئی ساری ضمیر آ جائیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اس میں پھر یہ کر لیا کیجئے کہ جس ضمیر کا مرجع ایک بن رہا ہو تو وہاں آپ ایک لکھتے جائیں، اور جس ضمیر کا مرجع کوئی اور بن رہا ہو تو وہاں دو لکھ دیں، تاکہ ممتحن جب پرچہ حل کرے تو اس کے ذہن میں یہی بات ہو کہ جس آدمی نے یا جس بچے نے یا جس طالبہ نے پرچہ حل کیا ہے اس کو ضمیروں کا بھی پتہ تھا، نقل نہیں لگائی، عقل کے مطابق حل کیا، اور فلاں ضمیر کا مرجع فلاں ہے. تو یہ ضرور لکھیں. اگر آپ کے کاغذ ختم ہو گئے ہیں اور آپ اگلا کاغذ لے رہے ہیں، یاد رکھیں ہمارے ہاں دو غلطیاں کی جاتی ہیں. ایک غلطی جو اوپر ممتحنین ہوتے ہیں، خاص طور پہ طالبات کے جو معلمات ہوتی ہیں وہ غلطیاں کرتی ہیں، اور دوسری جو غلطی کرتی ہیں وہ ہماری طالبات بھی کرتی ہیں، طالب علم بھی کرتے ہیں. طالبات اور طالب علموں کی غلطی مجموعی طور پر یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرا کاغذ صفحہ جب لیتے ہیں تو اس پر اپنا نام لکھتے ہیں، حالانکہ نام لکھنا ممنوع ہے. آپ نے نام نہیں لکھنا. آپ سب سے پہلے جو آپ کے پاس جوابی کاپی آئی ہے اس کے شروع میں آپ صفحات لکھیں. آپ کے پاس 4 کاغذ آتے ہیں جوابی کاپی پر، اس میں 8 صفحے ہوتے ہیں، 4 کاغذ ہوتے ہیں، 4 ورق کے 8 صفحے ہوتے ہیں. تو آپ لکھ دیں صفحہ نمبر 1، صفحہ نمبر 2، صفحہ نمبر 3، صفحہ 4، 5، 6، 7، 8. جب آپ اگلا کاغذ لیں گے اس پہ آپ لکھیں 9، 10، 11، 12، جو آپ لکھتے جائیں، تو صرف صفحات کا نمبر دیں، آخر میں ٹیلی کروائیں. ہمارے ہاں جو طالبات معلمات غلطی کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ جب نیا کاغذ دیتی ہیں تو اس پر اپنے دستخط کرتے ہیں، جو کہ غلط ترین حرکت ہے. جب کاغذ وفاق کی طرف سے ہے، وفاق اوپر نام لکھا ہوا ہے، تو دستخط کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دستخط کرنا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس معلمہ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. یہ گو نگرانی کرنے کے لیے تو آئی ہوئی ہے لیکن اس کو ذرا بھی علم نہیں ہے. اس لیے اس چیز کا بھی خاص اہتمام کریں کہ جب آپ کوئی بچہ یا بچی آپ سے اضافی کاغذ مانگتے ہیں، آپ نے دستخط نہیں کرنے، وہ وفاق کے دستخط پہلے سے شدہ ہیں، دستخط وفاق کی مہر لگی ہوئی ہے، اوپر لکھا ہوا ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان. آپ اس بچے کو وہ کاغذ دیں، بس بچے نے اس کے اوپر ہیڈنگ ڈالنی. البتہ یہ ہے ایک شیٹ اس کو دیں جس پر اضافی کاغذ کی جو ہے ترتیب لکھیں اور اضافی کاغذ کا نام اس کا دستخط لیں، تاکہ کل کو اس کا کوئی اضافی کاغذ گم نہ ہو. اس کا خاص خیال رکھیں. اب وفاقی امتحان میں جوابات کے لیے 4 گھنٹے آپ کو ملتے ہیں، لیکن آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ یہ رکھیں کہ ہمارے پاس 3.5 گھنٹے ہیں، کیونکہ پہلے دن عام طور پر پرچہ تاخیر سے شروع ہوتا ہے
اور بات کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو اگر اپنے آپ کو ذہن طور پر آپ 3.5 گھنٹے کے لیے تیار رکھیں گے تو انشاءاللہ اچانک موقع پر آپ کو گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی اور پریشان بھی نہیں ہوگے۔ اب 3.5 گھنٹوں کو آپ مختلف سوالات پر تقسیم کریں۔ پہلے اور دوسرے سوال کے جواب کے لیے سوا گھنٹہ مقرر کریں اور آخری سوال کے لیے 1 گھنٹہ، کیونکہ پھر انسان کا ہاتھ بھی چل جاتا ہے اور اعتماد بھی بحال ہو جاتا ہے، تو آخری سوال جلدی حل ہوتا ہے۔ پہلے 2 سوال مشکل ہوتے ہیں عام طور پر، تو ان کو پھر ہر سوال کو سکون اور اطمینان کے ساتھ، اعتدال رفتار کے ساتھ آپ حل کرنا شروع کریں۔ جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، خط کو خراب نہ کریں، آہستہ، نہ تو بہت آہستہ لکھیں کہ آپ ایک ہی سوال کر پائیں اور آخر میں پھر ممتحنین آپ سے یا معلمات آپ سے پرچہ چھیننے کی کوشش کریں، اور نہ ہی بالکل اتنا تیز لکھیں کہ پہلے آدھے وقت میں آپ لکھ کر کھڑے ہو جائیں، ایسا نہ کریں۔ تو ٹائم مینجمنٹ پر قابو رکھیں، جتنا ٹائم کو آپ ترتیب سے صرف کریں گے انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ کا پرچہ اچھی طرح سے حل ہوگا، پھر خط صاف رہے گا اور پرچہ بھی خوبصورت معلوم ہوگا، اور جو صورتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس اعتبار سے انشاءاللہ یہ پرچہ جو ہے آپ کا مفید رہے گا، اور روشنوئی جو ہے، مطلب جو سیاہی ہے، آپ اس طریقے سے اس کو تیار کریں یا اچھی لیں کہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ لکھیں تو آپ کا کاغذ جو ہے وہ اس روشنائی سے مطلب ہے کہ گیلا ہو جائے اور باقی آپ کے سوال بھی خراب ہونا شروع ہو جائیں۔ اس کا خاص خیال رکھیں۔ اب آخری بات میں ختم کرنے لگا ہوں، اور اس سے پہلے جو خاص ہمارا جو تجربہ ہے 10 سال مارکنگ کرتے ہوئے اور اب ممتحن اعلیٰ بننے کے بعد، وہ یہ ہے کہ درجہ ثانویہ کے جو طالب علم ہیں اگر یہ کوشش کریں تو 8 سے 10 صفحات جو ہیں ان کے لیے معتدل مقدار ہے، اور مطلب ہے کہ اس میں اگر طالب علم 8 سے 10 صفحات میں اپنا سوال حل کر سکتے ہیں، لہذا اس سے زیادہ اگر اضافی کاغذ آپ لیتے ہیں، یعنی 8 سے 10 سے زیادہ لیتے ہیں، تو آپ اس طریقے سے لیں کہ مطلب ہے کہ سوال جو جواب لکھ رہے ہیں وہ سوال کے مطابق ہو، ورنہ ممتحن جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ درجہ ثانوی کا طالب علم اتنے زیادہ کاغذ لکھنے کا مقصد اس کا وقت ضائع کرنا ہے، یا اس کو آ نہیں رہا، یا وہ بالکل غیر ضروری تشریح کر رہا ہے اور وہ آپ کے پرچے کو پڑھتا بھی نہیں اور آپ کو نمبر نہیں ملتے۔ درجہ ثانیہ خاصہ کے جو طالبات یا طلبہ ہیں 10 سے 12 صفحات ان کے لیے تقریباً بہترین ہے، آگے پیچھے 1 صفحے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اگر زیادہ لکھنے چاہیں تو زیادہ سے زیادہ 14 صفحات انشاءاللہ کافی ہو جائیں گے۔ درجہ عالیہ سادسہ کے جو طالبات یا طلبہ ہیں ان کے لیے 12 سے 16 صفحات تقریباً کافی ہیں، البتہ یہ ہے کہ اگر زیادہ لکھنا چاہیں تو 17 18 صفحے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر باس لمبی آ گئی ہے، عمومی طور پر اتنی باس لمبی ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر لمبی آ گئی ہے تو بہت زیادہ اگر چلا جائے تو 18 صفحے، اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ عالمیہ خاص سال اول ہے، سال دوم ہیں، ان کے لیے 16 سے 20 صفحات جو ہے یہ۔ اب یہ تعداد ہم نے اس لیے بتائی تاکہ آپ کی جوابی کاپی مکمل صفائی اور خوشخطی سے مزین ہو۔ زیادہ صفحات لکھنے کی لالچ میں جلد بازی کی وجہ سے عموماً خط جو ہے بالکل بھدا ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں پہلے سے ہی ایک محدود مقدار ہوگی تو آپ سکون و اطمینان سے وقت کے اندر اپنا پرچہ صحیح معنوں میں حل کر سکیں گے۔ آپ کا پرچہ حشف اور زائد سے خالی ہوگا اور کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے آپ کو پھر بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، اور پھر ممتحن کے لیے پرچہ جانچنے کا وقت پریشانی کا باعث بھی نہیں ہوتا، پریشانی کا باعث بھی نہ ہو۔ ایسے نہ ہو کہ پرچہ چیک کرتے کرتے انسان تھک جائے۔ یاد رکھیں ہم جب پرچے مارک کرتے تھے اور ہمارے سامنے جب پرچے آتے تھے تو ہمارے ساتھی کیا کرتے تھے کہ 200 کا بنڈل ہوتا تھا تو وہ سب سے پہلے اس بنڈل کو اٹھاتے تھے کہ جس بنڈل کے پرچے تعداد میں کم ہوں، جس کے پرچے زیادہ لکھے ہوتے ہیں اس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یہ کاپیوں والا، یعنی یہ کاپیوں والا بنڈل ہے۔ یوں نہیں کہتے تھے کہ جوابی کاپی والا، کہتے ہیں کاپیوں والا، یعنی اس میں بڑے بڑے کاپیاں ہیں۔ اور پھر ممتحن تھکا بیٹھا ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے ممتحن اعلیٰ بھی اس کو پکڑتا ہے، امتحانی کمیٹی بھی اس کی جانچ پڑتال کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بسا اوقات یوں ہو جاتا ہے کہ ممتحن جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ یار اس نے لکھے تو تینوں سوال ہیں اور تینوں اچھے لکھے ہوئے ہیں، بس اس کو جو نمبر ہے وہ دے دیں، 10 نمبر دے دیے جائیں، اور 80 نمبر دے دیے جائیں، 85 نمبر دے دیے جائیں، اور وہ بچہ مستحق ہوتا ہے 95 کا یا 96 کا۔ جب نظر ثانی کی درخواست جاتی ہے اس کو نمبر اتنے مل جاتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ 2 وجہ سے بنا، ایک اس وجہ سے بنا کہ اس طالب علم نے غیر طوالت سے ضروری جو ہے وہ طوالت سے کام لیا، اور ممتحن سے یہ غلطی ہوئی کہ اسے تھکاوٹ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے بچے کے نمبر ضائع کر دیے۔ اس کا خاص طور پر خاص خیال رکھیں۔ اب یہ چند جو ہے وہ موٹی موٹی ہدایات تھیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، امید ہے کہ اب انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو یہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ،
اور جو پیچھے میں نے شیڈول آپ کو بتایا، نظم بنایا، بہت ساری بہنوں نے اور بھائیوں نے وہ نظم مجھے بھیجا، لیکن میں آپ کے سامنے ابھی اس کو حاضر نہیں کر سکا۔ ایک تو میں آج سارا دن میں نے سفر کیا ہے، اور میں مغرب کی عشاء کے قریب میں سفر سے گھر لوٹا ہوں، اور میں نے کھانا کھایا، نماز پڑھی، اور پھر میں آپ کی کلاس کے لیے بیٹھ گیا ہوں۔ اب دو باتیں آپ کے لیے میں نے عرض کرنی ہیں۔ ایک بات تو میں نے آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارے جو 3 دن کی یہ ورکشاپ تھی، آج یہ اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے، لیکن بہت ساری جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو رہ گئی ہیں، جو میں آپ کو نہیں بتا سکا۔ مثلا پرچوں کے حل کرنے کا جو وہ کیا کہتے ہیں، خاکہ ہے، وہ کیسا ہو تاکہ میں آپ کو وہ دکھا سکوں، یا اسی طریقے سے مثال کے طور پر تفصیلی طور پر ہر درجے کے الگ الگ کتابوں کی شروحات اور ان کو حل کا طریقہ کیا، وہ میں آپ کو نہیں بتا سکا کیونکہ ٹائم مختصر تھا۔ یا مثال کے طور پر اسی طریقے سے جو کتاب میں آپ کی کمزوری ہے، مثال کے طور پر کسی کو شرح وقایہ نہیں آ رہی، کسی کو ہدایہ نہیں آ رہی، کسی کو مشکات کا مسئلہ ہے، کسی کو مقامات کا مسئلہ ہے، کسی کو جو ہے وہ ہدایت الناو کا مسئلہ ہے، تو یہ ان میں کمزوری کیسے دور ہو۔ اب یہ چیزیں ذرا تفصیل طلب تھیں، تو کیا خیال ہے، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ 2 ہفتے بعد یا 10 دن بعد دوبارہ ورکشاپ کی ترتیب ہو، جس میں ان پر بھی تفصیلی بحث ہو۔ ایک تو اس پر آپ اپنی رائے دیں، دوسرا یہ کہ انشاءاللہ آنے والے اتوار سے ہماری اکیڈمی جو کہ الفرقان آن لائن ہے، جس پر میں آن لائن جو ہے وہ کورسز کرواتا ہوں، تو اس سے انشاءاللہ ہمارے ہاں کمپیوٹر کا ایک فری کورس ہو رہا ہے 10 دن کا یا 12 دن کا، اس پہ آپ ضرور شریک ہوں۔ اور یہ جو ہم آپ کے سامنے ویب سائٹ کھڑی ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ اس کو آپ کا پھیلانا آپ کا کام ہے۔ ہم آپ کو انشاءاللہ فری میں اور مفت میں کورس کروائیں گے، اس نیکی کو آگے پھیلانا آپ کا کام ہے۔ آپ ہی ہمارے اشتہار ہیں، آپ ہی ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ہی ہمارے بھائی ہیں، آپ ہی ہمارے معاون ہیں۔ تو میری جو ہے وہ یہاں تک گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔